اس شخصیت کا مختصر سا تعارف کراؤں گا جس کو سننے کے لیے ہم سب آج اتنی بڑی تعداد میں اپنے بہت سارے کاموں کو چھوڑ کر، ضروریات کو چھوڑ کر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کے اس دور میں جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، یہ انتہائی پرآشوب اور پرفتن دور ہے۔ آج اسلام کو بہت سارے چیلنجوں کا سامنا ہے۔ اسلام دشمن طاقتوں کی دشمنی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر مسلمان رسمی اسلام کو نہیں چھوڑتے تو نہ چھوڑیں، مگر وہ مسلمان بھی نہ رہیں۔ اسی نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک عرصے سے مغربی مشنریاں اور سیاسی طاقتیں اس میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتی کہ کتنے مسلمان اپنا دین چھوڑ چکے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان مغربی کلچر کو اپنانے میں ہی اپنی نجات سمجھیں۔ اسی سوچ کے تحت سیاستداں، سرمایہ دار، اسکالر، مفکر اور پادری، بشپ اور فادر اور دوسرے بہت سارے ناموں کے ساتھ اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف برسرے پیکار ہیں اور دن رات اسلام کے متعلق غلط فہمیاں اور شکوک و شبہات پھیلانے میں مشغول اور مصروف ہیں۔ کبھی سائنسی تحقیقات کی آڑ میں قرآن اور اسلام پر حملہ کیا جاتا ہے تو کبھی سماجی و اخلاقی حوالے سے اس کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ مگر جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، کہ یہ وہ دین ہے جو تمام ادیان پر، تمام مذاہب پر غالب ہو کر رہے گا۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے، اور فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور اس کا منظر بارہا ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے۔ ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جن لوگوں نے اسلام کو بدنام کرنے کی خاطر یہ منصوبہ رچا اور یہ پلاننگ کی، ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے یہ پروگرام طے کیا اور لوگ اسلام سے قریب ہوتے گئے اور اسلام کو گلے لگاتے گئے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، آج بھیونڈی کی سرزمین میں اتنا بڑا تاریخی اجلاس منعقد کیا ہے آپ حضرات نے، بے شک مبارک ہو آپ کو یہ میزبانی کہ آپ نے اتنے مہمانوں کو بلایا ہے اور ان کو دعوت سخن دی ہے کہ وہ اسلام کے نام پر، دین کے نام پر، قرآن کے نام پر اور مذہب کے نام پر ایک آواز پہ لبیک کہیں اور بھیونڈی کی سرزمین میں جمع ہو کر اس کی گواہی دیں کہ واقعی ہم کو، آپ کو، ہر مسلمان بچے کو، ہر مسلمان بچی کو اسلام سے لگاؤ ہے، اسلام سے پیار ہے، اسلام سے محبت ہے، اسلام سے دلچسپی ہے، اور ہماری اور آپ کی عظمت کا راز صرف اسلام کے اندر اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے چھپا ہوا ہے۔ یاد کیجئے وہ تاریخی جملہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ دمشق کی سرزمین کو فتح کرتا ہے اور وہاں داخل ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ سپہ سالار ہیں، آپ فاتح ہیں، آپ لباس اپنا چینج کر لیجئے، آپ کا لباس پرانا ہے، پھٹا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ انا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فلا نطلب العز فی غیری، ہم ایسی قوم ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، ہم لباس میں عزت نہیں ڈھونڈتے۔ خواتین و حضرات، جب بھی قرآن و اسلام کے خلاف
کوئی سازش وجود میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے منتخب کردہ بندوں سے اس کی حفاظت کا انتظام کر دیتا ہے۔ اس تسلسل میں اگر موجودہ دور پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہے جس نے اسلام کے خلاف چیلنجوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، اور وہ ہیں محترم جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ انہوں نے مسلم دنیا ہی میں نہیں بلکہ مغربی دنیا اور امریکہ میں بھی اسلام اور قرآن کی حقانیت و عظمت کو جس طرح منوایا ہے وہ کسی عام آدمی کے بس کی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ممبئی کے انگریزی روزنامہ انڈین ایکسپریس نے اپنی 22 فروری 2009 کی اشاعت میں 100 موسٹ پاورفل انڈین کے عنوان سے یعنی ہندوستان کی 100 بااثر اہم ترین شخصیات میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی شامل کیا ہے۔ فہرست میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا نمبر 82واں ہے۔ دیگر شخصیات میں فلمی، سیاسی اور تجارتی شخصیات ہیں جیسے راہل گاندھی، سونیا گاندھی، منموہن سنگھ، پرنب مکھرجی، مکیش امبانی، انل امبانی وغیرہ۔ اس کے علاوہ اس میں روحانی و مذہبی پیشواؤں کی فہرست بھی جاری کی گئی ہے۔ ٹاپ 10 اسپریچول گروز کے عنوان سے شائع 10 روحانی و مذہبی شخصیات میں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کا نمبر تیسرا ہے۔ اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں مبلغ و پریچر کی حیثیت سے صرف ایک ہی نام ہے اور وہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا، اور اس سے زیادہ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ 10 گروؤں میں کوئی شنکر اچاریہ، کوئی بشپ یا فادر، کوئی مذہبی پریچر نہیں۔ بابا رام دیو کا نام یوگا کی حیثیت سے، شری شری روی شنکر کا نام آرٹ آف لیونگ کی حیثیت سے، سسٹر نرملا کا نام چیریٹی کی حیثیت سے لیا گیا ہے۔ گویا ایک ہی شخص ہے جو مذہب کا پرچار کرتا ہے، وہ کوئی ہندو نہیں، وہ کوئی کرسچن نہیں بلکہ مسلم ہے، اور وہ ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ سچ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، اور پھر صداقت ہو تو دل سینوں سے کھچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ اب ہم انتہائی ادب و احترام کے ساتھ عالم اسلام کے اور پوری دنیا کے مشہور مبلغ اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو دعوت سخن دیتے ہیں کہ قرآن اور جدید سائنس کے عنوان پر تقریر پیش فرمائیں۔ ہم استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء ہے افلا یؤمنون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی سلامتی، برکت اور رحمت آپ سب پر ہو۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ 10 سال بعد میں پھر سے بھیونڈی شہر میں موجود ہوں تقریر کرنے کے لیے۔ مجھے یاد ہے کہ تقریباً 10 سال پہلے میں نے مینا ٹھاکرے ہال میں ایک تقریر کی تھی، یونیورسل بردرہڈ، عالمی بھائی چارہ، اور آج میں آپ کے سامنے اسٹیڈیم میں ہوں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، اور 10 سال پہلے بھی انگریزی میں کی تھی۔ چند مواقع پر جب آرگنائزر اصرار کرتے ہیں کہ میں کچھ بات اردو میں کہوں تو میں کوشش کرتا ہوں میرے کمزور ہندی یا اردو میں کچھ بات کہوں۔ چونکہ میں نے تعلیم انگریزی میں حاصل کی ہے تو ظاہر ہے اس اردو یا ہندی تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا، اسی لیے تقریر کے شروع میں ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ
میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیجیے اور میری غلطیوں کو نظر انداز کیجیے. آج کی تقریر کا موضوع ہے قرآن اور جدید سائنس. اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ جتنے سائنٹیفک ٹرمنالوجیز ہے وہ اکثر انگریزی میں ہیں. سائنس کے جتنے الفاظ اکثر انگریزی میں ہیں، اور کیونکہ میں نے سائنس بھی انگریزی میں پڑھی ہے اسی لیے اس اردو تقریر میں مجھے اور دقت ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں. اور جب ہم انگریزی سائنٹیفک ٹرمنالوجیز کو اردو میں ترجمہ کرتے تو اکثر عوام اسے نہیں سمجھتی. مثال کے طور پہ علم حیاتیات. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ماشاء اللہ بھرے میدان میں ہزاروں لوگ ہیں، کتنے لوگ علم حیاتیات کا مطلب جانتے ہیں؟ اپنا ہاتھ اوپر کر سکتے؟ 2% بھی نہیں. علم حیاتیات کا مطلب ہے بایولوجی. کتنے لوگ بایولوجی کا مطلب جانتے ہیں؟ ہاتھ اوپر کیجئے. بایولوجی ہاتھ اوپر کیجئے. کتنے لوگ جانتے ہیں بایولوجی کے بارے میں؟ ماشاءاللہ اکثر لوگ. تو اسی لیے جب ہم انگریزی سائنٹیفک ٹرمنالوجی کا ترجمہ کرتے ہیں تو اکثر لوگ کے سر کے اوپر جاتا ہے، باؤنسر جاتا ہے. پھر جو اردو داں ہیں، جو ماہرین اردو زبان میں، وہ لوگ سمجھتے ہیں. پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ انگریزی سائنٹیفک ٹرمنالوجی کو اردو میں ترجمہ کروں یا ہندی میں ترجمہ کروں، لیکن ظاہر ہے کافی غلطیاں ہوں گی. اسی لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری غلطیوں کو نظر انداز کیجیے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیجیے. جیسے میں نے کہا تھا، آج کی تقریر کا موضوع ہے قرآن اور جدید سائنس. قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری وحی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید ساری کائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے. قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے. قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اگر کوئی کتاب کہتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کتاب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے. ہر دور میں اس کتاب کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے. سینکڑوں سال پہلے وقت تھا، دور تھا معجزات کا، ایج آف میریکلز. الحمدللہ قرآن مجید از اے میریکل آف میریکلز. قرآن مجید معجزوں کا معجزہ ہے. اس کے بعد آیا دور ادب کا، لٹریچر، پوئٹری. الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان عربی داں یہ کہتے ہیں کہ عربی میں سب سے بہترین کتاب عربی ادب کے لحاظ سے وہ ہے قرآن مجید. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنوتی دیتے ہیں قرآن مجید میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اور اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہمارے بندے پر، اگر آپ کو شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو آپ ایک سورہ قرآن مجید جیسی پیش کیجئے. مِن مِّثْلِهِ، ہو بہو نہیں، قرآن مجید جیسی ایک سورہ آپ پیش کیجئے. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور بلاؤ اپنے مددگار کو اور اپنے گواہ کو اللہ کے علاوہ اگر آپ سچے ہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نہیں پیش کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور آپ ہرگز پیش نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان 2 آیتوں میں چنوتی دیتے ہیں، انسانوں کو چیلنج کرتے ہیں. یہ اس وقت دور تھا عربی ادب کا. اس وقت عربوں کو ناز تھا اپنی عربی زبان پر.
اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید نازل کرتے ہیں اور ساری انسانیت کو چنوتی دیتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہے تو آپ قرآن مجید جیسی ہو بہو نہیں، ملتی جلتی ہو بہو تو دور کی بات ہے، ایک سورہ پیش کرو. اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے 3 آیتوں کی، صرف 10 الفاظ. بہت لوگوں نے کوشش کی، ایک انسان نے بھی کامیابی نہیں پائی، اور تا قیامت کوئی بھی قرآن مجید جیسی قریباً ایک سورہ بھی پیش نہیں کر پائیں گے. لیکن آج کا دور ادبی دور نہیں، اٹس ناٹ این ایج آف لٹریچر اینڈ پوئٹری. اگر کوئی کتاب اپنے آپ کو خدا کی طرف سے کہتی ہے اور ادبی انداز میں کہتی ہے کہ دنیا چپٹی ہے، دنیا سپاٹ ہے، کیا آج کا جدید انسان اس بات کو تسلیم کرے گا؟ بالکل نہیں، کیونکہ آج کا دور ادبی دور نہیں ہے، آج کا دور ہے جدید سائنس کا دور. آج ہم کوشش کریں گے یہ تحقیق کرنے کی قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں، قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا قرآن اور جدید سائنس ٹکراتے ہیں. اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ تذکرہ. ایک مشہور سائنسداں، فزسسٹ اور نوبل پرائز ونر جس کا نام البرٹ آئنسٹائن تھا، اس نے کہا سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ. سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندھا ہے. میں پھر سے دہراؤں گا، البرٹ آئنسٹائن جو فیمس فزسسٹ تھا اور نوبل پرائز ونر، اس نے کہا کہ سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندھا ہے. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، SCIENCE، لیکن ہے سائنس کی کتاب، SIGNS. یہ ہے نشانیوں کی کتاب، آیتوں کی کتاب. اور قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں. ان میں سے 1000 سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہے. آج کی اس تقریر میں میں صرف ان سائنٹیفک فیکٹس، سائنس کے حقائق کے بارے میں ذکر کروں گا which have been established، جو سائنسداں ثابت کر چکے ہیں. سائنٹیفک ہائپوتھیسس، سائنٹیفک تھیوریز، سائنٹیفک نظریہ، ان کے بارے میں ذکر نہیں کروں گا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ many a time scientific hypothesis theories take U-turns. یہ سائنس کے نظریے جو ہیں کئی بار وہ اپنے نظریے سے پلٹ جاتے ہیں. اسی لیے اس تقریر میں صرف میں سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں ذکر کروں گا، سائنس کے حقائق کے بارے میں. سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے ایسٹرونومی کے بارے میں، فلکیات کے بارے میں. 35 سے 40 سال پہلے کچھ سائنسداں نے تحقیق کی ایک موضوع پہ، تخلیق کائنات، مطلب کریشن آف دا یونیورس. اور ان سائنسداں نے کہا کہ ہماری کائنات سب سے پہلے ایک پرائمری نیبولا تھا، بنیادی گولا، ابتدائی گولا. اس کے بعد دیر واز اے سیکنڈری سیپریشن، دوسری جدائی، دوسری علیحدگی، اور ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے بگ بینگ. اس کے بعد وجود میں آیا گیلیکسیز، کہکشائیں، ستارے، سیارے، چاند، سورج، اور یہ زمین جس میں ہم رہتے ہیں. اسے سائنسداں نے کہا بگ بینگ، بڑا دھماکہ. یہ جو سائنسداں نے تقریباً 40 سال پہلے ڈھونڈا کس طریقے سے کائنات وجود میں آئیں، تخلیق کائنات،
قرآن مجید میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے، اور میں نے اس تقریر کے شروع میں ایک آیت کی تلاوت کی، سورہ انبیاء کی، سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30، جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اولم یر الذین کفروا، کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین اور آسمان ایک تھے، جڑے ہوئے تھے، اور ہم نے انہیں جدا کیا۔ یہ جو تخلیق کائنات، کریشن آف دی یونیورس، بگ بینگ، بڑا دھماکہ جو سائنسداں کو 40 سال پہلے پتا چلا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 11 اور 12 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا جب وہ دھواں تھا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ، ولنگلی اور انولنگلی، اپنے مرضی سے یا اپنے مرضی کے بنا، اور ان نے کہا کہ ہم اپنے مرضی سے ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان سب سے پہلے دھواں تھا، عربی لفظ ہے دخان، اور آج کے سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ کائنات بننے کے پہلے یہ آسمان دھواں تھا، انگلش میں کہتے ہیں گیس، لیکن عربی میں دخان کے معنی ہے اسموک۔ کچھ مفسرین نے ترجمہ کیا مسٹ، دھند، جو میرے حساب سے صحیح ترجمہ نہیں، کیونکہ دھند ہوتا ہے ٹھنڈا اور دھواں ہوتا ہے گرم۔ دھماکے کے بعد ہم اکثر دیکھتے ہیں گرم دھواں، دھند نہیں دیکھتے۔ تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان تھا دھواں، اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ اسموک گیس سے اور بہترین لفظ ہے۔ تو قرآن مجید میں دخان لکھا ہے وہ گیس سے اور بہترین ہے، اور سائنٹیفکلی اسموک از اے بیٹر ورڈ دین گیس۔ آپ سوچ سکتے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے۔ انسان پہلے سمجھتے تھے کہ زمین سپاٹ ہے، چپٹی ہے۔ سب سے پہلی بار اگر کوئی انسان نے یہ ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے، وہ ایسا فرانسس ڈریک سن 1577 1577 when he sailed around the earth، جب سمندر پہ سفر کیے دنیا کے گول، تو فرانسس ڈریک نے ثابت کیا کہ دنیا بیضوی ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں، سورہ نمبر 31 آیت نمبر 29 میں، الم ترى ان اللہ یلیج اللیل فی النہار ویلیج النہار فی اللیل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات کو دھیرے دھیرے، آہستے آہستے دن میں تبدیل کیا، اور دن کو دھیرے دھیرے، آہستے آہستے رات میں تبدیل کیا۔ یہ دن کا رات اور رات کا دن آہستے آہستے دھیرے دھیرے تبدیل ہونا یہ ثبوت دیتا ہے کہ دنیا بیضوی ہے۔ اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو دن فوراً رات میں تبدیل ہوتا اور رات فوراً دن میں تبدیل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الزمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 5 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالی رات کو دن پہ لپیٹتا ہے اور دن کو رات پہ لپیٹتا ہے۔ قرآن میں عربی لفظ ہے قوارہ، جس کے معنی لپیٹنا۔ جس طریقے سے ایک انسان پھیٹا سر پہ لپیٹتا ہے، a person coils the turban on the head، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات دن پہ لپیٹی جاتی ہے اور دن رات پہ لپیٹا جاتا ہے۔ یہ دن کا رات اور رات کا دن پہ لپیٹنا اسی وقت پاسبل ہے جب دنیا بیضوی ہے۔ اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو ممکن نہ ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں، سورہ نمبر 79 چیپٹر 79 آیت نمبر 30 میں، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین کو پھیلایا، بچھونا جیسے۔ دہا کہ ایک معنی ہے پھیلانا،
اور دہا کی دوسری معنی آتا ہے عربی لفظ دھویا سے، جس کے معنی ہے بیضا، جس کے معنی ہے انڈا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے، بیضوی ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں آج کہ دنیا پوری طریقے سے گول نہیں ہے، وہ اوپر اور نیچے سے فرام دا پولز اٹ از فلیٹنڈ، اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے، جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں جیو اسفیئریکل ان شیپ، ارضی بیضوی۔ اور یہ لفظ جو دہا ہے وہ عام انڈے کے لیے نہیں ہے، عام بیضے کے لیے نہیں، خصوصاً شتر مرغ کے انڈے کے لیے، شتر مرغ کے بیضے کے لیے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں شتر مرغ کا بیضا، انڈا از جیو اسفیئریکل ان شیپ، ارضی بیضوی کے شکل میں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ زمین، یہ دھرتی اس جیو اسفیئریکل ان شیپ، ارضی بیضوی شکل میں ہے۔ پہلے انسان یہ سوچتے تھے یہ چاندنی جو ہے، چاند کی روشنی، یہ اس کی خود کی روشنی ہے۔ چند صدی پہلے ہمیں پتا چلا کہ چاند کی روشنی، چاندنی اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی لی ہوئی روشنی ہے، سورج کی منعکس شدہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے، بوروڈ لائٹ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان میں برج رکھے، تاروں کے جھنڈ، اور اس میں رکھا سورج جس کے پاس خود کی روشنی ہے، سلگتا ہوا چراغ، اور رکھا چاند جس کی لی ہوئی روشنی ہے۔ قرآن میں سورج عربی میں کہا گیا ہے شمس، اور اس کی روشنی کو کہا گیا ہے سراج، وہاج اور دیا، جس کے معنی ہے سلگتا ہوا چراغ یا مشال یا دیا۔ تینوں کے معنی ہیں کہ سورج کی روشنی خود کی ہے، اور چاند کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں قمر، اور چاندنی کو کہا گیا ہے منیر یا نور۔ منیر مینز بوروڈ لائٹ، لی ہوئی روشنی، یا نور میننگ ریفلیکٹڈ لائٹ، منعکس شدہ روشنی، ریفلیکٹڈ لائٹ۔ آپ سوچ سکتے قرآن مجید 1400 سال پہلے کہتا ہے کہ یہ چاندنی خود کی روشنی نہیں ہے، چاند کی لی ہوئی روشنی ہے۔ اور اس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61 کے علاوہ سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 5 میں، اور سورہ نوح میں سورہ نمبر 71 71 آیت نمبر 15 اور 16 میں۔ پہلے سائنسداں یہ سمجھتے تھے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے، اور باقی سیارے، چاند اور سورج زمین کے گول گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ اسے کہتے تھے تھیوری آف جیو سینٹرزم، زمین کو مرکز سمجھنے کا نظریہ۔ اور یہ لوگ 2 صدی سے، ٹولمی کے وقت سے مانتے تھے، 16ویں صدی تک، جب تک کوپرنیکس نے کہا کہ زمین کے گول چاند اور سیارے نہیں چکر لگا رہے ہیں، لیکن سورج کے گول زمین، چاند اور باقی سیارے چکر لگا رہے ہیں، گھوم رہے ہیں۔ اسے کہتے تھے ہیلیو سینٹرک تھیوری، مطلب سورج کا مرکز ہونے کا نظریہ۔ اور سن 1609 میں ایک جرمن سائنٹسٹ جس کا نام تھا یوہنس کیپلر، اس نے لکھا اپنی کتاب میں ایسٹرونوما نووا کہ صرف سیارے اور چاند سورج کے گول گھوم نہیں رہے ہیں، لیکن زمین، چاند اور سیارے، پلانٹس، سورج کے گول گھومنے کے علاوہ اپنے محور پہ گردش کر رہے ہیں۔ دے آر روٹیٹنگ اباؤٹ their own axis۔ اور جب میں اسکول میں تھا، میں سن 1981 میں 10ویں میں تھا، جغرافی میں نے پڑھا تھا کہ زمین
चांद और सैयारे प्लैनेट्स वो चक्कर लगा रहे हैं, दे रिवॉल्विंग एंड रोटेटिंग, और अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं। लेकिन सूरज अपने महवर पे गर्दिश नहीं कर रहा है। लेकिन मैंने जब कुरान की एक आयत पढ़ी, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 33 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, हुवल्लज़ी खलक़ल लैल वन नहारा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रात और दिन बनाया, वशम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, वो घूम रहे हैं और अपने महवर पे गर्दिश कर रहे हैं। कुरान का लफ्ज यहां है यस्बहून। कुरान ये कहता है कि सन एंड द मून आर रिवॉल्विंग, चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे। उसके अलावा यस्बहून, ये अरबी लफ्ज यस्बहून आता है लफ्ज सबाह से, और सबाह एक अरबी लफ्ज है जो चलते हुए जिस्म के मूवमेंट को डिस्क्राइब करता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूंगा कि कोई इंसान पानी में सबाह कर रहा है, उसके ये मानी नहीं कि वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, इसके मानी है कि वो पानी में तैर रहा है। अगर मैं कहूंगा कोई सबाह कर रहा है जमीन पे, उसका मतलब नहीं कि वो आदमी जमीन पे रोल कर रहा है, उसका मतलब है कि वो इंसान जमीन पे चल रहा है या दौड़ रहा है। उसी तरीके से जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं कोई फल्की जिस्म के लिए, फॉर अ सेलेस्टियल बॉडी, उसके मानी नहीं कि वो फ्लाई हो रहा है या फ्लोट हो रहा है, उसके मानी है इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, वो अपने महवर पे गर्दिश कर रहा है। आज साइंस तरक्की करने के बाद साइंस ये कहती है कि आप सूरज का अक्स टेबल के ऊपर देख सकते हैं एक आलेख के जरिए, और पता लगता है कि सूरज में ब्लैक स्पॉट्स है, और ये ब्लैक स्पॉट्स तकरीबन 25 दिन लेते हैं गर्दिश करने के लिए। इससे यह साबित होता है कि सूरज तकरीबन 25 दिन लेता है एक गर्दिश करने के लिए। तो आज साइंस ये तस्लीम करती है कि सूरज भी अपने महवर पे गर्दिश कर रहा है। जो मैंने स्कूल में तकरीबन 28 साल पहले पढ़ा था कि सूरज वॉज स्टेशनरी, सूरज गर्दिश नहीं कर रहा है, तो 28 साल पहले मैंने स्कूल में पढ़ा, आज साइंस इसे तस्लीम करती है, और कुरान मजीद में इसका जिक्र है 1400 साल पहले, और आज अक्सर स्कूल के साइंस की किताब में इसको इनकॉर्पोरेट किया जा चुका है। ये नई चीज दाखिल हो चुकी है साइंस की किताबों में कि सूरज अपने महवर पे गर्दिश कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह यासीन में सूरह नंबर 36 आयत नंबर 40 में कि सूरज चांद को नहीं पकड़ सकता और दिन को रात नहीं पकड़ सकती। द सन कैन नॉट आउटस्ट्रिप द मून, नीदर कैन नाइट कैच अप विद द डे। कुल्लुन फी फलकी यस्बहून, ये अपने महवर पे गर्दिश कर रहे। इसके मानी कि चांद और सूरज के जो एक्सेस है, जो रेवोल्यूशन का है, वो डिफरेंट है, वो अलग है, इसीलिए वो आपस में कभी नहीं मिलेंगे। आज साइंस ये कहती है कि जो सूरज की रोशनी हम देखते हैं, इट इज ड्यू टू अ केमिकल रिएक्शन। ये एक केमिकल रिएक्शन के वजह से है जो करोड़ों सालों से चल रहा है, और एक दिन ये केमिकल रिएक्शन बंद हो जाएगा और सूरज खत्म हो जाएगा। लेकिन साइंसदान कहते हैं कि इसको और करोड़ों साल लगेंगे, और करोड़ों साल के बाद एक केमिकल रिएक्शन बंद होगा। साइंस ये कहती है कि एक वक्त आएगा जब सूरज नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह यासीन में सूरह नंबर 36 आयत नंबर 38 में, वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, कि सूरज जा रहा है अपने मुस्तकर की तरफ, सूरज जा रहा है अपने डेस्टिनेशन पे। सूरज एक मुकर्रर वक्त के लिए है। मुस्तकर के मानी मुकर्रर वक्त और मुकर्रर जगह, इसके दो मानी होते हैं। मुस्तकर के मानी कि सूरज एक मुकर्रर वक्त के लिए है और मुकर्रर जगह की तरफ जा रहा है। ये साइंस आज तस्लीम करती है कि सूरज एक मुकर्रर वक्त के लिए है, और साइंस ये भी मानती है कि सूरज कायनात के एक नुक्ते की तरफ जा रहा है जिसका नाम है सोलर अपेक्स।
इन द हरक्यूलियंस अल्फा लायरा 12 मील पर सेकेंड की रफ्तार पे, कुरान में लिखा है मुस्तकर, मुकर्रर जगह की तरफ। साइंस कहती है दोनों मानी मुस्तकर के, मुकर्रर जगह और मुकर्रर वक्त दोनों अल्हम्दुलिल्लाह सही है। और इसका जिक्र सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 38 के अलावा सूरह रौद में भी है, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 2, सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 13, सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 29 और सूरह अज़्ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 5 में। सब जगह कहा गया है कि सूरज एक मुकर्रर वक्त के लिए है, एक मुकर्रर जगह की तरफ जा रहा है। आज साइंस ये कहती है जो आसमान हमारे जमीन के ऊपर है, जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, वो एक महफूज छत की तरह है। और साइंसदान ये कहते हैं कि खतरनाक रेज लाइक अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, ये छत, ये एटमॉस्फेयर इन खतरनाक रेस को जमीन पे आने से रोकता है, वरना जमीन पे जानदार चीज मर जाएंगी, मिट जाएंगी। कुरान में इसका जिक्र है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 32 में कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आसमान को एक महफूज छत बनाया, अ प्रोटेक्टेड सीलिंग, अ कैनोपी वेल गार्डेड। आप सोच सकते हैं कुरान में इसका जिक्र 1400 साल पहले है, जो साइंसदान ने हाल ही में 50 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले कहा ये एटमॉस्फेयर इज अ प्रोटेक्टेड सीलिंग। जब मैं स्कूल में था तकरीबन 28 साल पहले, मैंने साइंस में सीखा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 3 किस्म के मादा थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज साइंस ये कहती है कि 3 मादा, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के अलावा और भी है। हम पहले ये समझते थे कि ऑर्गेनाइज एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम्स के बाहर, ऑर्गेनाइज फल्कियात के बाहर खला था, वैक्यूम था। आज साइंस कहती है क्या इंटरस्टेलर स्पेस, सैयारे के बीच मादे के पुल है, ब्रिजेस ऑफ मैटर है, जिसे आज हम कहते हैं प्लाज्मा, जिसे साइंसदान कहते हैं 4th स्टेट ऑफ मैटर। 4थी किस्म मादे की आज साइंसदान कहते हैं प्लाज्मा है। कुरान में इसका जिक्र 1400 साल पहले है, सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 59 में, 59 में, कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जमीन और आसमान को बनाया और इसके बीच में सारी चीजें बनाई। मतलब जमीन और आसमान के बीच में वैक्यूम नहीं है। आज साइंस इसे कहती है मादे के पुल, ब्रिजेस ऑफ मैटर, कहती है प्लाज्मा है, 4th स्टेट ऑफ मैटर। और इसका जिक्र सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 59 के अलावा सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 85 में, सूरह सजदा सूरह नंबर 32 आयत नंबर 4 में, सूरह सफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 5 और सूरह अहकाफ सूरह नंबर 46 आयत नंबर 3 में कई जगह लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जमीन और आसमान बनाए और इसके बीच में सारी चीजें। टॉकिंग अबाउट द 4th स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा। एक मशहूर साइंटिस्ट जिसका नाम एडविन हबल है, उसने कहा था कि कायनात फैल रही है, द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़रियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 47 आयत नंबर 47 में कि हमने ये कायनात बनाई फैलती हुई। अरबी लफ्ज मुक्सियुना, फैलना। और आज साइंस इसको तस्लीम करती है कि हमारी कायनात फैल रही है, आवर यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग। कई दुश्मन इस्लाम ये कहेंगे, जो क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम ये कहेंगे कि कुरान मजीद में फल्कियात का जिक्र होना कोई अजूबा नहीं, नथिंग ग्रेट, कोई बड़ी बात नहीं है कि कुरान मजीद में फल्कियात का जिक्र है, क्योंकि अरब फल्कियात में माहिर थे। मैं इस बात को मानता हूं कि अरब फल्कियात में माहिर थे, लेकिन इनसे यह कहना चाहता हूं कि कुरान मजीद नाजिल होने के बाद कुछ सदी बाद अरब फल्कियात के मैदान में माहिर बने,
تو قرآن مجید سے عرب نے فلکیات سیکھا، نہ کہ الٹا۔ ذکر کریں گے طبیعت کا۔ طبیعت انگلش میں کہتے ہیں فزکس۔ اور کئی صدی پہلے ایک نظریہ تھا جسے کہتے ہیں ایٹمزم، اور 23 صدی پہلے گریکس پرٹیکولرلی ڈیموکریٹس ان نے یہ ایٹمزم کے بارے میں سب سے پہلے کہا، ایٹمزم کے نظریے کے بارے میں، اور کہا کہ میٹر کے سب سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں ایٹم، مادہ کے سب سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں ذرہ۔ عربی اور اردو میں ایٹم کو کہتے ہیں ذرہ، اور اس وقت انسان یہ سوچتے تھے کہ ذرے کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ آج سائنس ترقی کرنے کے بعد ہم مانتے ہیں کہ ایٹم از دا اسمالسٹ پارٹ آف میٹر ہیونگ دا کیریکٹرسٹکس آف دا ایلیمنٹ۔ ذرہ مادے کا سب سے چھوٹا حصہ ہے جو ایلیمنٹ کے کیریکٹرسٹکس رکھتا ہے، لیکن یہ ذرہ تقسیم کیا جا سکتا ہے انٹو پروٹونز، الیکٹرونز، نیوٹرونز۔ قرآن مجید میں ذرے کا ذکر ہے تو لوگ سمجھیں گے قرآن مجید آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یہ پرانی کتاب ہے، ذرے کا ذکر ہے ابھی آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ قرآن میں ذرے کا ذکر ہے، لیکن ذرے کے آگے کیا لکھا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 3 میں کہ انکار کرنے والے جب کہیں گے کہ وہ گھڑی کبھی بھی نہیں آئے گی، آخرت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، وہ گھڑی کبھی نہیں آئے گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہو ان سے ضرور آئے گی اللہ کی مرضی سے، جس کے پاس علم غیب ہے، جس کے علم میں چھوٹا سا ذرہ زمین اور آسمان میں، اور اس چیز جو ذرے سے چھوٹی ہے اور بڑی ہے اس کا علم بھی اس کی کتاب میں محفوظ ہے۔ تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ذرے برابر چیز کا علم ہے اللہ کے پاس، اور ذرے سے چھوٹی چیز اور بڑی چیز کا علم بھی ہے۔ اور یہ انفارمیشن، یہ خبر دہرائی گئی ہے سورہ یونس میں سورہ نمبر 10 آیت نمبر 61 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علم میں ہے ذرے جیسی چیز جو آسمان اور زمین پہ ہے، اور وہ چیز جو ذرے سے بھی چھوٹی ہے اور ذرے سے بڑی ہے اس کی کتاب میں محفوظ ہے۔ تو قرآن آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے، قرآن اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ قرآن پرانی کتاب نہیں بٹ الحمدللہ جدید کتاب ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے واٹر سائیکل کے بارے میں، پانی کے چکر کے بارے میں۔ ہم جو اسکول میں پڑھتے ہیں واٹر سائیکل کے بارے میں، پانی کے چکر کے بارے میں، سب سے پہلے اس جدید پانی کے چکر کا ذکر کیا تھا سر برنارڈ پیلیسی نے سن 1580 میں۔ اور ہم جانتے ہیں، ہم نے اسکول میں پڑھا ہے کہ واٹر ایواپریٹ فرام دی اوشن، پانی سمندر سے بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے، جڑ کے بادل بنتا ہے، بادل جڑتے ہیں اور اندرونی حصے میں ہوا کے ذریعے جاتے ہیں، پھر ان کی تقسیم ہوتی ہے اور پانی بادل سے برستا ہے۔ بارش برسنے کے بعد یہ پانی نہر بن کر، اسٹریم بن کے، لیک بن کے پھر سے جاتا ہے سمندر میں، اور یہ پانی کا چکر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ پہلے لوگ کو 16ویں صدی کے پہلے اس کا علم نہیں تھا۔ 7 صدی قبل مسیح تھیلز آف ملیٹس نے کہا تھا یہ بارش کیسے آتی تھی؟ یہ جو اوشن کا سپرے ہے، سپرے آف دی اوشن، ہوا سے اٹھاتی تھی اور اندرونی حصے میں بارش جیسے برساتی تھی۔ یہ لوگ سمجھتے تھے بارش اس طریقے آتی تھی۔ لوگ کو یہ نہیں پتا تھا کہ زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ کیسے جمتا تھا۔ کئی نظریات تھے۔ لوگ پہلے سوچتے تھے کہ یہ ہوا کا دباؤ پانی پہ، سمندر پہ، پانی کو زمین سے نیچے لے جاتا تھا اور اس طریقے سے زمین کے نیچے پانی آتا تھا۔ لوگ پہلے یہ سمجھتے تھے ایٹ دا ٹائم آف پلوٹو کے وقت کہ یہ پانی
ایک خفیہ راستے سے واپس جاتا تھا سمندر کی طرف. سمندر میں سیکریٹ پیسج, دا گریٹ ایبس نون ایز دا ٹارٹرس ایٹ دا ٹائم آف پلوٹو. ایک خفیہ راستے سے پانی زمین کے نیچے سے جاتا تھا سمندر میں, اسے کہتے تھے گریٹ ایبس ٹارٹرس. اور یہ لوگ سمجھتے تھے 16ویں صدی تک. 18ویں صدی میں ڈیسکارٹس بھی اس بات کو تسلیم کرتا تھا, اور 19ویں صدی میں ایرسٹوٹل کا نظریہ بھی لوگ سمجھتے تھے صحیح ہے کہ ویپر was picked up and it condensed in mountain caverns which gave rise to underground lakes which was the source of water for the springs. یہ پانی کی بھاپ پہاڑ میں جم جاتی تھی اور پھر زمین کے نیچے بنتے تھے تالاب جو سپرنگز کو پانی دیتے تھے. یہ تالاب, انڈر گراؤنڈ تالاب جو ہے, سپرنگز کو پانی دیتے تھے. آج ہم جانتے ہیں یہ جو زمین کے نیچے پانی ہے, یہ اصل میں جب بارش کا پانی گرتا ہے زمین پہ جو کریکس ہوتے ہیں اور سورسز کے ذریعے, کریکس کے ذریعے یہ پانی نیچے جاتا ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ الزمر میں, سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21 میں. اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین میں جس میں کریکس ہے اس کے ذریعے زمین میں پانی دیتا ہے, اور جو بوئی ہوئی زمین ہے وہ رنگ برنگی ہو جاتی ہے. اٹ برنگز ویریس کلرز آف سون فیلڈ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں, سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے اور مری ہوئی زمین میں جان ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مومنون میں, سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پانی آسمان سے برساتے ہیں اور اس پانی کو جما سکتے ہیں اور اس پانی کو بہا سکتے بھی ہے, بہانے پہ قادر ہے. اللہ کین اسٹور دا واٹر ایز ویل ایز ڈرین اٹ. قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ طارق میں, سورہ نمبر 86 چیپٹر 86 آیت نمبر 11 میں, وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ, that heaven which returns, وہ آسمان جو واپس دیتا ہے. ایک معنی وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ کی ہے کہ جو ڈینجرس ریز ہے, الٹرا وائلٹ ریز, ایکس ریز, جو زمین پہ آنے کے پہلے آسمان اسے واپس پھینک دیتا ہے اس طرف. اس کے علاوہ یہ جو پانی کا بھاپ ہے, واٹر ویپرائز ہوتا ہے, بادل میں بنتا ہے اور پھر سے یہ آسمان اس پانی کو زمین پہ برساتا ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْ. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الحجر میں, سورہ نمبر 15 آیت نمبر 22 میں, We cause fecundating winds, ہم ہوا کے ذریعے بادل کو بھوجل کرتے ہیں. عربی لفظ لواقی, لقا سے آتا ہے, جس کا معنی ہے ٹو امپریگنیٹ, ٹو فیکنڈیٹ, برآور کرنا, بوجھل کرنا. ہوا بادل کو پولن گرینز کے ذریعے بوجھل کرتی ہے. اٹ امپریگنیٹس دا کلاؤڈ. اور دوسری وجہ ہے کہ بادل جب آپس میں ملتے ہیں دے کنڈینس, اس کے بعد پانی برستا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں, سورہ نمبر 24 آیت نمبر 43 میں, 43 میں, اللہ سبحانہ و تعالی ہوا کے ذریعے بادل کو چلاتے ہیں, لے جاتے ہیں, جینٹلی پشز دا کلاؤڈز. پھر یہ بادل آپس میں جڑتے ہیں, بڑے ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پانی بادل سے برستا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں, سورہ نمبر 30 آیت نمبر 48 میں, اللہ سبحانہ و تعالی ہوا کے ذریعے بادل کو ہلاتے ہیں اور لے جاتے ہیں اندرونی حصے میں. اس کے بعد بادل کو چھوٹے چھوٹے حصے میں تقسیم کرتے ہیں. اس کے بعد پانی بادل سے برستا ہے. قرآن مجید میں پانی کے چکر کے بارے میں گہرائی سے ذکر ہے, تفصیل سے ذکر ہے کئی جگہ. سورہ اعراف میں, سورہ نمبر 7 آیت نمبر 57 میں, سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17 میں, سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 48 اور 49 میں, سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 9 میں, سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 34 میں, سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 5 میں, سورہ قاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 9 اور 10 میں, سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 68 to 70, سورہ ملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 30,
سورہ طارق سورہ نمبر 86 86 آیت نمبر 11. کئی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں پانی کے چکر کے بارے میں. صرف پانی کے چکر کے بارے میں اگر ذکر کرے گھنٹوں تک تقریر دے سکتے ہیں. صرف قرآن مجید میں پانی کے چکر کا ذکر. اب ہم تذکرہ کریں گے ارضیات کے بارے میں، جیولوجی. آج ماہرین ارضیات جیولوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ زمین کا ریڈیس نصف قطر، ریڈیس اردو میں کہتے ہیں نصف قطر، وہ تقریباً 3750 میل ہے. اور جو اندرونی حصہ ہے زمین کا وہ سیال ہے، لکوڈ ہے، ہاٹ لکوڈ، گرم سیال. اور اس میں کوئی جاندار چیز جی نہیں سکتی. لیکن اوپر کا حصہ ہے وہ سالڈ ہے، وہ ٹھوس ہے. اور اوپر جو سپرفیشل ارتھ کرسٹ ہے، زمین کی سطح، ارتھ کرسٹ، یہ بہت پتلی ہے، تقریباً 1 سے 30 میل پتلی، صرف 1% سے کم. اور بہت سے امکان ہے کہ یہ زمین کی سطح ہل جائیں گی. ارتھ کرسٹ ول شیک. آج سائنسداں یہ کہتے ہیں ڈیو ٹو دا فولڈنگ فینومینا اٹ گیوز رائز ٹو ماؤنٹین رینجز. ایک فولڈنگ فینومینا ہے جس سے پہاڑ پیدا ہوتے ہیں، اور اس پہاڑ کی وجہ سے زمین کی سطح کو استحکام ملتا ہے، اسٹیبلٹی ملتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نبا میں سورہ نمبر 78 78 آیت نمبر 6 اور 7 میں، ہم نے زمین بچھائی ہے والجبال اوتادا، اور پہاڑ کو اوتاد جیسا بنایا ہے. اوتاد عربی میں کہتے ہیں کھوٹے کو، ٹینٹ پیگز، سٹیکس میں ہو. اور ہم جانتے ہیں جب ٹینٹ پیگ کو زمین میں ہم ڈالتے ہیں، جب کھوٹے کو زمین میں ڈالتے ہیں تو اکثر حصہ زمین کے نیچے گڑ جاتا ہے، اوپری حصہ بہت کم رہتا ہے، 10% سے کم. جس طریقے سے آئس برگ پانی میں، برف کا گولا آئس برگ پانی میں دیکھتے ہیں صرف 10% پانی کے اوپر ہے، 90% سے زیادہ پانی کے نیچے. اسی طریقے سے پہاڑ، جو اوپری حصہ ہم پہاڑ کا دیکھتے ہیں وہ کھوٹے جیسا ہے، میخو جیسا ہے، ٹینٹ پیگ جیسا ہے. اوپر کا حصہ بہت چھوٹا ہے، اکثر تقریباً 90% زمین کے نیچے ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ زمین کو استحکام، اسٹیبلٹی دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں سورہ 79 آیت نمبر 32 میں، اور سورہ غاشیہ سورہ نمبر 88 آیت نمبر 19 میں، ہم نے پہاڑ کو زمین سے مضبوطی سے بنایا ہے. وی ہیو پلیسڈ آن دی ارتھ ماؤنٹین اسٹینڈنگ فرم. زمین پہ ہم نے پہاڑ مضبوطی سے بنایا ہے. ارضیات میں، جیولوجی کے میدان میں ایک بہت اہم کتاب ہے جو اکثر دنیا بھر جب جیولوجی کے سبجیکٹ میں اسے گائیڈ مانا جاتا ہے، اس کتاب کا نام ہے ارتھ، زمین. اور اس کے ایک لیکھک، ون آف دا آتھرز، اس کا نام ہے ڈاکٹر فرینک پریس، جو یو ایس اے کے سائنس اکیڈمی کے پریزیڈنٹ تھے اور ایکس پریزیڈنٹ آف یو ایس اے جمی کارٹر کے سائنس ایڈوائزر تھے. ڈاکٹر فرینک پریس ارتھ کتاب میں پہاڑ کا نقشہ بناتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ پہاڑ کے جڑ زمین کے نیچے ہے، ویج شیپ. اور لکھتے اپنی کتاب میں کہ پہاڑ کا اہم مقصد ہے کہ زمین کو استحکام دینا، ٹو گیو اسٹیبلٹی ٹو دی ارتھ. اور قرآن میں ہو بہو وہی ذکر ہے 1400 سال پہلے. سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 31 میں، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 15 اور سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 10 میں، کہ ہم نے زمین پر پہاڑ جمع کے رکھا ہے تاکہ زمین نہ ہلے. قرآن میں لکھا ہے پہاڑ کا اہم مقصد ہے زمین کو ہلنے سے بچانا، ٹو گیو اسٹیبلٹی ٹو دی ارتھ، ٹو پریونٹ دی ارتھ فرام شیکنگ.
آپ سوچ سکتے ہیں قرآن مجید میں 1400 سال پہلے اس کا ذکر ہے، اور سائنسدان نے آج کل حال ہی میں 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، 200 سال پہلے اسے تسلیم کیا، اور قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے۔ اب ہم تذکرہ کریں گے علم بحر کے بارے میں، اوشنوگرافی کے بارے میں۔ اور اوشنوگرافی کے فیلڈ میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں، سورہ نمبر 25 آیت نمبر 53 میں، 53 میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 قسم کے پانی بنائے ہیں، ایک پینے والا اور میٹھا، اور دوسرا کھارا اور کڑوا، اور دونوں کے بیچ اللہ نے ایک برزخ بنایا ہے، بنا دکھنے والا ایک ویل، ایک پردہ۔ عربی میں لفظ برزخ، برزخ کے معنی پردہ۔ جس طریقے سے انسان مرتا ہے اور واپس سے قیامت میں اٹھنے کے پہلے ہم کہتے ہیں برزخ میں ہے، انسین، جو دیکھے نہیں جا سکتا ہے وہ زندگی، قرآن میں کہا گیا برزخ، نہ دیکھے جانے والا پردہ۔ قرآن میں پھر سے اس کا ذکر ہے سورہ رحمان میں، سورہ نمبر 55 آیت نمبر 19 اور 20 میں، جو آج ہمارے ننھے سے قاری نے اس کی تلاوت کی۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 قسم کے پانی بنائے جو آپس میں ملتے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک برزخ ہے، ان کے درمیان ایک پردہ ہے۔ لوگ پہلے جانتے تھے کہ 2 قسم کے پانی ہے، کھارا اور میٹھا، کھارا پانی میٹھا پانی، لیکن مفسرین قرآن یہ نہیں سمجھ پاتے تھے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان برزخ ہے۔ پانی آپس میں ملتا ہے لیکن یہ ایک دوسرے سے گھل مل نہیں سکتا۔ کھارا پانی اور میٹھا پانی ملتا ہے لیکن ان کے درمیان برزخ ہے، تاکہ ایک پانی دوسرے پانی میں مل نہیں سکے۔ مفسر قرآن یہ سمجھ نہیں پاتے تھے اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہتا ہے۔ آج جو سائنس ترقی کرنے کے بعد اور علم بحر کے بارے میں ہم آج اور جانتے ہیں، جو پروفیسر ہے، جو یو ایس اے کے مشہور ماہر ہے علم بحر میں، یہ سائنٹسٹ نے کہا، اس کے معنی ہے آج ہم جانتے ہیں کہ جب بھی میٹھا پانی کھارے پانی میں جاتا ہے، بہتا ہے، وہ میٹھا پانی اپنی مٹھاس کو کھو دیتا ہے اور کھارا بن جاتا ہے، اور اس کے درمیان دیر از اے ٹرانزیشنل ہوموجنائزنگ ایریا، جو عربی میں قرآن میں لکھا ہے برزخ، ایک پردہ۔ آج جو سائنس نے جانا، قرآن مجید نے 1400 سال پہلے لکھا کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان ہے ایک پردہ۔ یہ پانی ملتا ہے لیکن آپس میں گھل مل نہیں سکتا۔ دے میٹ بٹ دے ڈو ناٹ مکس۔ اور سب سے بہترین مثال جو ہم آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں وہ ساؤتھ افریقہ میں، ان دا سدرن پارٹ، ان دا کیپ ایریا، دونوں کھارا اور میٹھا پانی ملتا ہے، ہم دیکھ سکتے، ہم یہ بھی دیکھتے کہ دونوں پانی کا رنگ الگ ہے۔ یہ مثال ہم ایجپٹ، مصر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، جب ریور نائل فلوز انٹو دا میڈیٹرینین سی، ریور نائل بہتی ہے میڈیٹرینین سی میں۔ اور سب سے بہترین مثال ہے گلف سٹریم، جو ہزاروں میلوں تک چلتی ہے۔ گلف سٹریم شروع ہوتی ہے گلف آف میکسیکو میں، نارتھ ورڈ جاتی ہے ٹوورڈ دا ایسٹ کوسٹ آف نارتھ امریکہ، پھر جاتی ہے ایسٹ ورڈ ٹوورڈ دا ویسٹ کوسٹ آف یورپ، ہزاروں میل بہتی ہے، دونوں پانی لیکن علیحدہ ہے، دے آر سیپریٹ، ڈسٹنکٹ۔ اگر آپ کشتی میں سفر کر رہے ہیں اس گلف سٹریم کے کنارے پہ، اور پانی ایک طرف سے لیں گے اور پانی دوسرے طرف سے لیں گے، تو پتا چلتا ہے ایک پانی میٹھا ہے ایک کھارا۔ اس کی حرارت، اس کی ٹیمپریچر بھی ڈیفرنٹ ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے۔ میں اور ایک مثال پیش کروں گا قرآن مجید میں علم بحر کی۔ کچھ عربوں نے قرآن مجید کی ایک آیت لی، سورہ نور کی، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40، اور اس کا ترجمہ پیش کیا پروفیسر درگا راؤ کے پاس۔ پروفیسر درگا راؤ اس وقت کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں پڑھاتے تھے، اور وہ ماہر تھے علم بحر میں، ہی واز اے مرین جیولوجسٹ۔ اور ترجمہ پیش کیا اور کہا آپ کا اس
قرآن کی آیت پہ کیا خیالات ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 40 میں کہ انکار کرنے والوں کے ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے سمندر کے گہرائی میں اندھیرے پر اندھیرا، موج پر موج، لہر پہ لہر، اس کے اوپر بادل. جب انسان اپنے ہاتھ کو آگے کرتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا. اللہ جسے روشنی نہیں دیتا وہ دیکھ نہیں سکتا. یہ آیت کا ترجمہ سننے کے بعد پروفیسر درگا راؤ نے کہا کہ یہ عام سمندر کا ذکر نہیں ہے، یہ ایک گہرے سمندر کا ذکر ہے. اور پہلے انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا تھا. سینکڑوں سال پہلے، 100-200 سال پہلے، جب سب مرین ایجاد ہوئی اور جب انسان سمندر کی گہرائی میں گیا تب انہیں پتا لگا اور تب محسوس ہوا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہے. عام انسان 20 میٹر سے زیادہ جب سمندر میں اندر جاتا ہے تو وہ تیر نہیں سکتا، اور 200 میٹر سے زیادہ اندر جائے گا بنا کوئی آلہ کے، بنا کوئی ایکوپمنٹ کے، تو انسان مر جائے گا. آج سب مرین کے ذریعے ہم انڈر واٹر جا سکتے، ہمیں پتا چلتا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہے. پروفیسر درگا راؤ نے کہا اندھیرا 2 وجہ کے لیے ہے. سب سے پہلی وجہ ہے جب روشنی پانی میں داخل ہوتی ہے، روشنی کی کرن، تو ایک کے بعد ایک رنگ پانی میں جذب ہوتا ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ روشنی کی کرن 7 رنگ سے بنی ہوئی ہے. وپ گیور، وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، یلو، اورنج اور ریڈ. وائلٹ، انڈیگو، بیگنی، بلو، نیلا، گرین، ہرا، یلو، پیلا، اورنج، نارنگی، ریڈ، لال. سب سے پہلے 10 یا 15 میٹر پانی کے نیچے لال رنگ جذب ہو جاتا ہے. اسی لیے انسان اگر پانی میں 30 میٹر کی گہرائی پہ جاتا ہے، اگر اسے چوٹ لگتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے تو وہ انسان اپنے خون کا لال رنگ دیکھ نہیں سکے گا. 30 سے 50 میٹر جذب ہوتا ہے نارنگی رنگ. 50 سے 100 میٹر کے درمیان پانی کے نیچے جذب ہوتا ہے پیلا رنگ. 100 سے 200 میٹر کے درمیان جذب ہوتا ہے ہرا رنگ، اور 200 میٹر کے بعد پانی کے نیچے جذب ہوتا ہے نیلا رنگ، اور اس کے نیچے پورا اندھیرا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت. انکار کرنے والے جو خدا کا انکار کرتے ہیں، جو خدا میں نہیں مانتے، اللہ سبحانہ وتعالی میں نہیں مانتے، انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے گہرے سمندر میں اندھیرا پہ اندھیرا، لہر پہ لہر، اس کے اوپر بادل. دوسری وجہ اندھیرے کی ہے، پروفیسر درگا راؤ کہتے ہیں، وہ ہے بادل. جب سورج کی روشنی آتی ہے کئی بار بادل اس روشنی کو جذب کر لیتا ہے، اس لیے بادل کے نیچے ہم دیکھتے ہیں اندھیرا. اور جو روشنی بادل کے ذریعے جذب نہیں ہوتی اور جب سمندر میں جاتی ہے، کئی بار جو سمندر کے اوپر لہریں ہیں وہ لائٹ ریز کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اور جو لائٹ ریز، جو روشنی کی کرن ریفلیکٹ نہیں ہوتی وہ سمندر میں داخل ہوتی ہے. اور جیسے میں نے کہا ایک رنگ کے بعد ایک رنگ جذب ہوتا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے گہرے سمندر میں اندھیرے پہ اندھیرا، لہر پہ لہر. اس کی کیا معنی؟ لہر پہ لہر. ہم انسان جانتے تھے کہ سمندر کے اوپر لہر ہے، لیکن سن 1900 میں ہمیں پتا لگا کہ سمندر کے نیچے بھی لہر ہے. اسے کہتے ہیں انٹرنل ویوز، اندرونی لہر، جو ڈفرینشیٹ کرتی ہے سپرفیشل پارٹ آف دی اوشن کو ڈیپ پارٹ آف دی اوشن سے. یہ اندرونی لہر تقسیم کرتی ہے سمندر کو اوپری سے اور اندرونی حصے میں. اوپری حصہ سپرفیشل پارٹ از لٹ اپ اینڈ وارم، گرم ہوتا ہے اور اس میں روشنی ہوتی ہے. جو گہرا بھاگ ہوتا ہے سمندر کا وہ اندھیرا ہوتا ہے اور ٹھنڈا ہوتا ہے.
یہ انٹرنل ویوز، اندرونی لہر ہمیں پتا چلی تقریباً 110 سال پہلے. قرآن میں لکھا ہے لہر پر لہر، یعنی اندرونی لہر کے اوپر ہے سپرفیشل ویوز. اسی لیے مچھلیاں بھی جب گہرائی میں جاتی ہے وہ دیکھ نہیں سکتی، اپنی خود کی روشنی لے جاتی ہے. ڈیو ٹو کیمیکل ریئیکشن مچھلی خود کی روشنی کے ذریعے دیکھ سکتی ہے گہرے اندھیرے میں. پروفیسر درگا راؤ نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی. اور پروفیسر درگا راؤ نے کہا یہ کتاب خدا کی طرف سے ہے. اب ہم ذکر کریں گے علم حیاتیات، بایولوجی کے بارے میں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30، جس آیت کی تلاوت کی میں نے اس تقریر کے پہلے، اس کے آخری بھاگ میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ ہے أَفَلَا يُؤْمِنُونَ، ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا. آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے ریگستان میں جہاں پانی کی قلت تھی، وہاں قرآن مجید میں لکھا ہے ہر جاندار چیز ہم نے پانی سے بنائی. کون اسے مان سکتا تھا اس وقت؟ آج جب سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہر جاندار چیز میں سیل ہے، اس کا بیسک پارٹ ہے سائٹوپلازم جس میں 80% پانی ہے، اور ہر لیونگ آرگینزم میں 50 سے 90% پانی ہے، اور ہر جاندار چیز کو جینے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 45 میں ہم نے ہر جانور کو پانی سے بنایا. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 54 میں ہم نے ہر انسان کو پانی سے بنایا ہے. اب ہم ذکر کریں گے علم نباتات کا. نباتات کے معنی ہے باٹنی. ہمیں پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے، مؤنث اور مذکر. یہ حال ہی میں جب سائنس ترقی کا ہمیں پتا چلا کہ پیڑ پودے میں بھی مذکر اور مؤنث ہے، جنس ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ طٰہٰ میں سورہ نمبر 20 آیت نمبر 53 میں، آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کے ذریعے پیڑ اور پودے جوڑوں میں پیدا کرتا ہے، مؤنث اور مذکر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 3 میں کہ ہر پھل ہم نے بنایا جوڑے میں 2 اور 2. آپ سوچ سکتے ہیں 1400 سال پہلے جو ہم نے حال ہی میں جانا کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے، مؤنث اور مذکر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زاریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 49 ہم نے ہر چیز جوڑے میں بنائی. تو جاندار ہے یا جاندار نہیں ہے، ہر چیز ہم نے جوڑے میں بنائی. مثال کے طور پہ الیکٹریسٹی ہے، فینومینا آف الیکٹریسٹی، اس میں بھی جوڑے ہے، پازیٹیو اینڈ نیگیٹو، الیکٹرانز اینڈ پروٹونز. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ یاسین میں سورہ نمبر 36 آیت نمبر 36 میں ہر چیز جو زمین سے پیدا ہوتی ہے، ہر انسان کو ہم نے جوڑے میں بنایا ہے، اور جو چیز انسان جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں اس کو بھی ہم نے جوڑے میں بنایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیز جوڑے میں بنائی. اب ہم ذکر کریں گے علم حیوانات کا، زوالوجی. علم حیوانات، زوالوجی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 38 میں ہر جانور جو زمین پہ چلتا ہے، ہر پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے، ہم نے انہیں انسان جیسے گروہوں میں رہنا سکھایا ہے. We have made them to live in communities like the human beings, the animals and the birds. اور آج سائنس تسلیم کرتا ہے کہ جانور اور پرندے بھی انسان جیسے گروہوں میں رہتے ہیں. They live in communities. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 68 اور 69 میں 60 اور 69 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو سکھایا ہے کہ وہ اپنا چھتا بنائیں پیڑ میں، پہاڑ میں، انسان جہاں رہتے ہیں وہاں، اور مہارت کے ساتھ اپنا راستہ ڈھونڈے. اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ ہم نے سکھایا شہد کی مکھی کو مہارت کے ساتھ اپنا راستہ ڈھونڈے. سن 1973 میں 1973 میں
ایک مشہور سائنسداں جس کا نام تھا فون فریش، اس کو نوبل پرائز ملا ڈسکرائب کرنے کے لیے دا بہیویئر آف دا بی اینڈ ہاؤ دے فائنڈ دا اسپیشیس پاتھ آف دا لارڈ. اس کو نوبل پرائز ملا شہد کی مکھی کے بارے میں ریسرچ کرنے کے لیے. اور فون فریش کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی مد مکھی، شہد کی مکھی، ایک نیا باغیچہ ڈھونڈتی ہے اور ایک نیا پھول ڈھونڈتی ہے جس سے نیکٹر کو لیا جا سکتا ہے، وہ اپنے دوست سے جا کے کہتی ہے یہ نئے پھول کی دشا، اس نئے پھول تک کس طریقے سے پہنچنا اس کا نقشہ بتاتی ہے اپنے بدن کو ہلانے سے، جسے سائنس میں کہتے ہیں بی ڈانس، شہد کے مکھی کا ناچنا. اپنے بدن کو ہلانے کے ذریعے وہ بتاتی ہے کس طریقے سے اس نئے پھول کی طرف آپ پہنچ سکتے ہیں. اور یہ آج سائنس جانتا ہے ڈیو ٹو ہائی فوٹوگرافک میتھڈز. اور قرآن میں جو شہد کی مکھی جو کام کرتی ہے، جسے انگلش میں کہتے ورکر بی، اس کا جنس کہا گیا ہے کہ وہ ہے فیمینن، وہ مؤنث ہے. عربی میں کہا گیا فصل کی کلی، مطلب مؤنث. انسان پہلے سمجھتے تھے کہ وہ کام کرنے والی شہد کی مکھی ہے مذکر، میل ہے. اسی لیے شیکسپیئر اپنی کتاب میں لکھتا ہے ہنری the fourth میں کہ سولجر بیز، مرد شہد کی مکھی آپس میں بات کرتے ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں راجا کے پاس. آج سائنس کہتی ہے کہ جو کام کرنے والے شہد کی مکھی وہ مذکر نہیں ہے، مؤنث ہے، دے آر فیمینائن. اور وہ راجا کے پاس جا کے رپورٹ نہیں کرتی، وہ رانی کے پاس جا کے رپورٹ کرتی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں قرآن مجید 1400 سال پہلے اس ورکر بی کا جنس بھی بتاتا ہے کہ فیمینن ہے، مؤنث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 41 میں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو مددگار بناتے ہیں ان کی مثال ہے مکڑی جیسی، لائک اے اسپائڈر. اور مکڑی اپنے لیے گھر بناتی ہے اور مکڑی کا گھر کمزور ہے. قرآن مجید میں یہ کہنے کے علاوہ کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار بناتے ہیں وہ اپنا گھر ویب جیسا، جالا جیسا گھر بناتے ہیں جو کمزور ہے، نازک ہے. اس کے علاوہ یہ اشارہ کر رہا ہے، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ مینی اے ٹائم دا فیمیل اسپائڈر کلز دا میل اسپائڈر. مکڑی مکڑے کا قتل کرتی ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ بتانے کے علاوہ کہ جو جال مکڑی کا کمزور ہے، یہ بھی بتاتی ہے کہ فیملی ریلیشن شپ، گھر میں کیسا برتاؤ ہے. مکڑی کئی بار مکڑے کا قتل کرتی ہے اور کہا جاتا ہے بلیک وڈو، کالی ودوا یا کالی بیوہ. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل میں سورہ نمبر 27 آیت نمبر 17 اور 18 میں، سلیمان علیہ السلام کے آگے ان کی فوج تھی، جن کی، انسانوں کی اور پرندے کی. اور جب وہ چوٹی کی وادی کی طرف جا رہے تھے، ایک چوٹی کہتی ہے دوسرے چوٹیوں سے کہ آپ اپنے بل میں چلے جاؤ ورنہ سلیمان علیہ السلام انجانے میں ہمیں کچل لیں گے. لوگ کہیں گے کیسی کتاب ہے یہ قرآن مجید، چوٹی آپس میں بات کر رہے ہیں، یہ تو پریوں والی کہانی ہے. قرآن مجید چوٹی آپس میں بات کرتی ہے. آج سائنس یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جانور، کوئی بھی انسیکٹ جو انسان کے سب سے قریب ہے بیہیویئر میں، جس طریقے سے زندگی بسر کی جاتی ہے، وہ ہے چیٹی. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جس طریقے سے انسان مرنے کے بعد انسانوں کو دفن کرتے ہیں، اس طریقے سے چیٹی بھی مرنے کے بعد دوسرے چیٹی کو دفن کرتی ہے. جس طریقے سے دے سوفیسٹیکیٹڈ لیبر، چیٹی کے پاس بھی جب وہ کام کرتے ہیں، مینیجر ہے، سپروائزر ہے، فورمین ہے، ورکر ہے، چیٹی اکثر مل کے بات کرتی ہے. آج سائنس یہ کہتی ہے دے ہیو اے سوفیسٹیکیٹڈ میتھڈ آف کمیونیکیشن. ان کے بات چیت کرنے کا طریقہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ چیٹی اکثر سامان کا لین دین کرتی ہے سوکھ میں،
They have market places where they exchange goods. ہمارے وہاں سوق ہے نا, کیا کہتے ہیں, مارکیٹ, جہاں ہم لین دین کرتے ہیں. اس طریقے سے چیٹی بھی مارکیٹ ان کی ہوتی ہے خود کی, جہاں لین دین کرتی ہے چیزوں کی. آج سائنس یہ کہتی ہے جب چیٹی کوئی دانہ کو جمع کرتی ہے اور اس دانے میں بڈنگ ہوتا ہے تو چیٹی اس دانے کے بڈ کو کاٹتی ہے, جیسا وہ جانتی ہے کہ بڈنگ ول کاز راٹنگ آف دا گرین, بڈنگ کے وجہ سے وہ دانا سڑ جائے گا. اور اگر وہ دانا بھیگ جاتا ہے بارش میں, چیٹی اس دانے کو سورج کی روشنی میں لے آتی ہے سکھانے کے لیے, پھر واپس لے جاتی ہے. ہم اکثر دیکھتے ہیں چیٹیاں دانے کو لے کے جا رہی, کہاں لے کے جا رہی ہے؟ سکھانے کے لیے, پھر سے واپس لے جاتی ہے جمع کرنے کے لیے. جیسا وہ جانتی ہے کہ ہیومیڈیٹی ول کاز راٹنگ آف دا گرین, وہ جانتی ہے کہ پانی کے ذریعے یہ دانا سڑ جائے گا, وہ لے کے آتی ہے سکھانے کے لیے سورج کی روشنی میں. قرآن مجید چیٹی کے بارے میں ذکر کرتا ہے 1400 سال پہلے. اب ہم ذکر کریں گے میڈیسن کے بارے میں, طب کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 68 اور 69 میں, ورس 68 اور 69 میں, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پینے کی چیز دیے جو شہد کے مکھی کے بدن سے نکلتا ہے, جس میں انسانوں کے لیے شفا ہے. ہم پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ شہد کے مکھی کے بدن سے ملتا ہے شہد, وہ تو حال میں جاننے لگے ہم 200 سال پہلے 300 سال پہلے. اور لکھا ہے اس شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے. آج ہم جانتے ہیں that honey is rich in fructose and vitamin K. fructose اور vitamin K میں رچ ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہنی میں مائلڈ اینٹیسیپٹک پراپرٹی ہے. اسی لیے ورلڈ وار 2 میں روس کے سولجرز, رشین سولجرز جب زخم ہوتا تھا وہ زخم پہ لگاتے تھے شہد, اور شہد کے ذریعے زخم اچھا ہوتا تھا وداؤٹ لیونگ اینی اسکار ٹیشو. اور کیونکہ شہد میں ڈینسٹی ہے, گاڑھا ہے, اس کے وجہ سے بیکٹیریا اور فنگس اس زخم میں نہیں اگتا تھا. اور اگر کوئی آدمی کو الرجی ہے کوئی جھاڑ یا پودے سے, اس پودے اور جھاڑ سے بنا ہوا شہد اس انسان کو دیں گے تو وہ انسان کو اس الرجی سے ریزسٹنٹ ڈیولپ ہوگا. اب ہم ذکر کریں گے فزیولوجی کے بارے میں. قرآن مجید 600 سال نازل ہونے کے بعد ابن نفیس نے ہمیں بتایا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں, کس طریقے سے خون رگوں میں دوڑتا ہے. 400 سال ابن نفیس کے بعد ولیم ہاروی نے دنیا میں مشہور کیا. ہم ہمارے اسکول میں ولیم ہاروی کے بارے میں پڑھتے ہیں, ولیم ہاروی نے ہمیں بلڈ سرکولیشن سکھایا. ابن نفیس کے بارے میں کوئی نہیں پڑھتا. ابن نفیس نے ولیم ہاروی کے 400 سال پہلے ذکر کیا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں, اور اس کے 600 سال پہلے قرآن میں اس کا ذکر ہے. مختصر سا میں کہوں گا, مختصر سا. انسان جب کھانا کھاتا ہے جاتا ہے پیٹ میں, پیٹ کے بعد جاتا ہے اتڑیاں میں, اتڑیاں میں سے جو فوڈ سبسٹنس ہے وہ جاتا ہے خون میں, مینی ٹائم وایا دا کمپلیکس میڈیا آف لیور, اور خون کے ذریعے جسم کے کئی بھاگوں میں جاتا ہے, کئی اعضاء میں جاتا ہے. گوز ٹو ویریس آرگنز انکلوڈنگ میموری گلینڈز. وہ کئی اعضاء میں جاتا ہے, اور جاتا ہے چھاتی میں بھی, پستان میں بھی, جس سے ملتا ہے دودھ. مختصر قرآن مجید میں بلڈ سرکولیشن اور پروڈکشن آف ملک کے بارے میں کہا گیا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں, آیت نمبر 66. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میشور میں, کیٹل میں, بھیڑ بکری گائے بیل, ان میں آپ کے لیے نشانی ہے, اور ان کے بدن میں سے آپ کو ملتا ہے پینے کے لیے دودھ, جو آتا ہے انٹسٹائن کے کانسٹیٹوئنٹس اور خون کے درمیان سے, جو آپ کے لیے اچھی چیز ہے. اس کا ذکر ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں, کہ کیٹل میں آپ کے لیے ایک نشانی ہے, ان کے بدن سے آپ کو ملتا ہے دودھ, اور ان میں بہت سے فائدے ہیں, اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں. قرآن مجید میں پروڈکشن آف ملک اینڈ بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ذکر ہے ان اے نٹ شیل 1400 سال پہلے. اب ہم ذکر کریں گے ایمبریولوجی کے بارے میں. ایمبریولوجی سائنس کا وہ بھاگ ہے جو خصوصاً جب ماں کے رحم میں بچہ پیدا ہوتا ہے
اور کس طریقے سے شروع ہو کے بڑھتا ہے، 9 مہینے تک تقریباً ماں کے رحم میں رہتا ہے، اس کے اسٹڈی کو کہتے ہیں انگریزی میں ایمبریولوجی. ماں کے رحم میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اس کے اسٹڈی کو انگریزی میں کہتے ہیں ایمبریولوجی. کئی اربوں نے جتنے بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتی ہے اور حدیث ہے، اس کو اکٹھا کیا اور قرآن مجید کی آیت کے اوپر عمل کیا. سورہ نحل سورہ 16 آیت نمبر 43 اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر آپ نہیں جانتے تو اس کے پاس جائیے جو ماہر ہے، اس سے پوچھئے جو ماہر ہے، چاہے وہ مسلم یا غیر مسلم ہو. اگر آپ نہیں جانتے تو اس سے پوچھئے قرآن کے بارے میں جو اس فن کا ماہر ہے. تو کئی اربوں نے ساری آیتیں اور حدیث سے جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتے اور لے گئے تقریباً 30 سال پہلے، 1980 کے پہلے، ان 1970s، 30-40 سال پہلے، اور لے گئے پروفیسر کیتھ مور کے پاس. وہ مسلمان نہیں تھا. پروفیسر کیتھ مور اس وقت سارے دنیا کا سب سے بہترین ماہر تھا ایمبریولوجی میں. وہ ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی کا ہیڈ تھا ان یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا میں. پروفیسر کیتھ مور کو ساری آیتوں اور حدیث کا ترجمہ پیش کیے اور کہا اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے. تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا کہ اکثر جو قرآن مجید اور حدیث میں ایمبریولوجی کے بارے میں لکھا ہے وہ 100% صحیح ہے، لیکن کچھ آیتوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ غلط ہے کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں. اور 2 ایسے آیت تھے جو پہلے 2 آیت جو نازل کی گئے تھے، سورہ اقرا سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پڑھو اس کے نام سے جو خالق ہے، جس نے انسانوں کو بنایا ہے علقہ سے، خون کے لوتھڑے سے، جونک سے، لیچ لائک سبسٹنس سے. پروفیسر کیتھ مور نے کہا میں نہیں جانتا ہوں کہ ایمبریو جب بچہ پہلے سٹیج میں ہوتا ہے، مرحلے میں ہوتا ہے، وہ جونک جیسا لگتا ہے. تو پروفیسر کیتھ مور اپنے لیبورٹری میں گئے اور پاورفل مائکروسکوپ کے اندر دیکھا اور ایک جونک کی تصویر لی اور اسے کمپیئر کیا اور وہ حیران ہو گئے یکسانیت پہ. اور اس کے بعد جب انہیں 80 سوالات پوچھے گئے ایمبریولوجی کے بارے میں جو قرآن اور حدیث میں ذکر آتا ہے، تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا اگر آپ مجھے یہ 30 سال پہلے پوچھتے تو 50% سے زیادہ میں جواب نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ ایمبریولوجی از اے نیو برانچ وچ از ڈیولپڈ ان دی فیلڈ آف میڈیسن. وہ نئی برانچ ہے میڈیسن کی. اور پروفیسر کیتھ مور نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید کوئی انسان لکھ ہی نہیں سکتا، اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید خدا کی طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے پیغمبر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طارق میں سورہ نمبر 86 میں 86 آیت نمبر 5 6 7 میں کہ انسان نہیں سوچتا وہ کس سے بنا، وہ ایک سیال قطرہ سے بنا جو گرا اس جگہ سے ریڑھ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ. اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے جب کہا کہ انسان بنا ایک سیال قطرے سے جو گرا ریڑھ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ. آج سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو جنسی اعضا ہے، جینائٹل آرگن ہیومن بینگز میں، وہ ایمبریونک ایج میں جب ماں کے رحم میں جب بچہ رہتا ہے وہ وجود میں آتا ہے اس جگہ جس جگہ گردہ ہے، جس جگہ کڈنی ہے، اسپیس بٹوین دا اسپائنل کارڈ اینڈ دا 11th and 12th rib، اس جگہ ریڑھ کی ہڈی اور 11ویں اور 12ویں پسلی کے بیچ. جنسی اعضا ٹیسٹیکلز اور اووری وہاں سے وجود میں آتے ہیں. اس کے بعد وہ ڈسینڈ، وہ نیچے اترتے ہیں. عورت میں پیلوس تک، آدمی میں تھرو دا انگوائنل کینال انٹو دا اسکروٹم. لیکن نیچے آنے کے بعد یہ جنسی اعضا جب انسان بڑا بھی ہو جاتا ہے، ماں کے پیٹ کے باہر نکلتا ہے، پھر بھی نیچے اترنے کے باوجود ان کے خون کا سپلائی اور نرو سپلائی اسی جگہ سے آتا ہے جہاں گردہ موجود ہے، اور لمفیٹک ڈرینیج اسی جگہ جاتا ہے جہاں گردہ موجود ہے، ریڑھ کی ہڈی اور 11ویں اور 12ویں پسلی کے بیچ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 اور سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 13 میں کہ ہم نے انسان کو نطفہ سے بنایا ہے. نطفہ کے معنی عربی میں ہے
ایک چھوٹا سا سیال قطرہ، مائنیوٹ کوانٹٹی آف لکوڈ، جس طریقے سے آپ کپ کو خالی کرتے ہیں اور جو چھوٹا سا قطرہ سیال کا رہتا ہے، سیال قطرہ اسے کہتے ہیں نطفہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں، سورہ نمبر 32 آیت نمبر 8 میں، ہم نے انسان کو بنایا ہے سلالہ سے۔ سلالہ کے معنی عربی میں ہے پورے حصے کا سب سے بہترین حصہ، سارے بھاگ کے سب سے بہترین بھاگ کو کہتے ہیں سلالہ۔ آج سائنس یہ کہتا ہے کہ 1 سمائنل ایمیشن میں 30 کروڑ سپرمز ہے۔ آدمی جب ایجیکولیٹ کرتا ہے عام طور پہ تقریباً 30 کروڑ سپرم ایجیکولیٹ کرتا ہے، اس میں سے صرف ایک ہی کافی ہے، اونلی 1 سپرمٹوزوا، ایک کافی ہے بیضے کو فرٹیلائز کرنے کے لیے، بوجھل کرنے کے لیے، ایک ہی کافی ہے۔ اس 30 کروڑ میں سے ایک کو قرآن کہتا ہے سلالہ، بیسٹ پارٹ آف دی ہول، سارے حصے کا سب سے بہترین حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انسان میں، سورہ نمبر 76 آیت نمبر 2 میں، ہم نے انسان کو تحفہ دیا ہے، صلاحیت دی ہے سننے کی اور دیکھنے کی۔ قرآن میں لکھا ہے سب سے پہلے آتی ہے انسان میں صلاحیت سننے کی۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ 22ویں دن میں ماں کے پیٹ میں بچے کا کان اندرونی حصہ شروع ہوتا ہے اور 5ویں مہینے تک کمپلیٹ ہوتا ہے، 7ویں مہینے میں آنکھ کھلتی ہے۔ تو قرآن میں لکھا سب سے پہلے آتی ہے سننے کی صلاحیت، اس کے بعد دیکھنے کی۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ سجدہ میں، سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں بھی، ہم نے انسان کو دی ہے صلاحیت سننے کی، سوچنے کی اور سمجھنے کی۔ قرآن مجید میں جو جینیٹکس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کا جنس ہے وہ آدمی کے سیال سپرم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، منی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اگر 23rd پیئر آف کروموزوم، 23ویں جوڑی کروموزوم کی اگر وہ XX ہے تو ہو جاتی ہے لڑکی، اگر XY ہے تو بن جاتا ہے لڑکا۔ اور منی ذمہ دار ہے یہ جاننے کے لیے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے۔ منی کا اگر X حصہ لیتا ہے فرٹیلائزیشن میں تو بنتی ہے لڑکی، اگر Y حصہ لیتا ہے تو بنتا ہے لڑکا۔ یہ ہم حال ہی میں جانیے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے 1400 سال پہلے، سورہ نجم میں، سورہ نمبر 53 آیت نمبر 45-46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے، ہم نے انسان کو جوڑے میں بنایا ہے، میل اینڈ فیمیل، جنس میں مذکر اور مؤنث، ایک قطرے سے جو آدمی سے آتا ہے، عربی میں لکھا ہے تمنا۔ اس کا ذکر ہے سورہ قیامہ میں، سورہ نمبر 75، سورہ نمبر 75 آیت نمبر 37-39۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے، ہم نے انسان کو بنایا ہے نطفتن من منی یمنا، ہم نے انسان کو بنایا ہے آدمی کے منی کے نطفے سے، اور پھر بنا علقات سے مدغہ، اور ان کو جنس ڈالی، مرد اور عورت۔ قرآن میں لکھا ہے یہ سپرم منی ریسپانسبل ہے فار گیونگ دا سیکس ٹو دا چائلڈ، میل اور فیمیل۔ ہمارے دیش میں اکثر والدین چاہتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہو، اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ساس کہیں گی بہو سے کہ تو نے لڑکی کو پیدا کیوں کی، لڑکی کو پیدا کیوں کی؟ لڑکی یا لڑکا ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر کسی کو دوش دینا ہے تو سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ لڑکی یا لڑکا ہونے کے لیے مرد کا سپرم منی از ریسپانسبل، مرد کا منی ذمہ دار ہے۔ تو اگر ساس کو کسی کو دوش دینا ہے تو اپنے بیٹے کو دینا چاہے، بہو کو نہیں، کیونکہ سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ سپرم از ریسپانسبل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں، سورہ نمبر 39 میں، آیت نمبر 6 میں، کہ ہم نے انسان کو ماں کے رحم میں بنایا، مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں، اسٹیجز آفٹر اسٹیجز، ان 3 ویلز آف ڈارکنیس، 3 اندھیرے پردوں میں۔ پروفیسر کیت مور نے کہا یہ 3 پردے اندھیرے کے معنی ہیں اینٹی ایبڈومنل وال، یوٹرائن وال، ایمنیو کوریونک میمبرین۔ اینٹی ایبڈومنل وال مطلب ماں کے آگے کی پیٹ کی دیوار، یوٹرائن وال مطلب رحم کی دیوار، اور ایمنیو کوریونک میمبرین۔ قرآن مجید میں ایمبریولوجیکل سٹیجز، کس طریقے سے بچہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، ماں کے رحم میں پلتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا قرآن مجید میں کئی آیتوں میں۔
ایک سورہ کی 3 آیت پیش کروں گا، سورہ مؤمنون کی، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 سے 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے کوئنٹیسنس آف کلے سے، انسان کو بنایا ہے طین کے سلالے سے، اور پھر اس کو بنایا نطفہ میں، نطفہ کو رکھا قرار مکین میں، پھر نطفے کو بنایا علقہ میں، علقہ سے تبدیل کیا مدغہ میں، مدغہ سے بنایا اضامہ، اور اس اضامہ پر ہم نے ڈالا لحم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد ایک نئی جاندار چیز بنائی۔ مختصر ہم اس کا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو طین کے سلالہ سے بنایا، نطفہ میں، نطفہ میں نے کہا مائنیوٹ کوانٹٹی آف لکوڈ، سیال قطرہ، اور اس کو ایک قرار مکین میں رکھا، محفوظ جگہ میں، قرار مکین، محفوظ جگہ۔ ہم جانتے ہیں سائنس کہتا ہے کہ ماں کے رحم میں جب بچہ ہے وہ پیچھے کے حصے سے ریڑھ کی ہڈی سے پروٹیکٹڈ ہے، محفوظ ہے، پوسٹیریئر مسل سے، اور آگے سے اینٹی ایبڈومینل وال اور یوٹرائن وال سے۔ ہم نے پھر بنایا علقہ میں۔ علقہ کے 3 معنی ہیں، ایک ہے جوک، دوسرا ہے خون کا لوتڑا، اور تیسرا ہے ٹو کلنگ، مطلب چپک کے لٹکنا۔ علقہ کے 3 معنی، ایک معنی کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ جوک ہے، لیچ لائک سبسٹینس۔ وہ دکھنے کے علاوہ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ جوک جیسا برتاؤ کرتا ہے، ماں کے ذریعے خون چوستا ہے تھرو دا پلیسنٹا، تو دکھنے کے علاوہ جوک جیسا برتاؤ بھی کرتا ہے۔ دوسرے معنی ہے خون کا لوتڑا۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ شروع میں بلڈ سرکولیشن شروع نہیں ہوتا ہے، رگوں میں خون بہنا شروع نہیں ہوتا ہے، تو دیکھنے میں اس سٹیج میں، اس مرحلے میں وہ دکھتا ہے خون کا لوتھڑا۔ تیسرے معنی ہے کہ چپک کے لٹکنا، سم تھنگ وچ کلنگز۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ چپک کے لٹکتا ہے ماں کے رحم کی دیوار کو۔ تو تینوں معنی الحمدللہ ثم الحمدللہ جو قرآن مجید میں علقہ کی ہے، تینوں معنی سائنٹیفکلی آج ثابت ہو چکی ہے۔ اس کے بعد علقہ سے بن جاتا ہے مدغہ۔ مدغہ کے معنی چبائی ہوئی چیز، اچوڈ لائک لمپ۔ پروفیسر کیتھ مون نے ایک پلاسٹر سیل لی، اپنے دانت کے درمیان چبائے، اور جب باہر نکالا تو دیکھا کہ وہ دانت کے نشان تھے، اٹ ریزمبل دا سومائٹس، جہاں سے نروز نکلتے ہیں۔ مدغہ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اضامہ میں، اضامہ مانے ہڈی، اور اس ہڈی پہ ڈالے لحم، لحم مطلب گوشت۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نئی جاندار چیز بنائی۔ اس کے معنی ہے، آج سائنس یہ کہتا ہے کہ اس مرحلے تک جتنے باقی جاندار چیزیں، مثال کے طور پہ خرگوش، مچھلی، انسان، اس کا مرحلہ یکساں ہے۔ اس کے بعد انسان کا مرحلہ سٹیج ڈیفرنٹ ہے، علیحدہ ہے، اور ہمیں دکھتا ہے صرف ہاتھ پیر انسان کے۔ جب یہ ساری آیتوں کا ذکر پروفیسر کیتھ مور کے سامنے رکھا، پروفیسر کیتھ مور نے کہا، 80 سوالات جب انہیں پوچھے گئے تھے، انہوں نے کہا یہ سب تو مجھے سائنس نے اب بھی ترقی کیا معلوم پڑا، اور جو بھی نئی چیز انہیں ملی قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، ان نے اپنی نئی کتاب میں داخل کیا، اور انہوں نے لکھا دا 3rd ایڈیشن آف دا ڈیولپنگ ہیومن۔ میں جب میڈیکل کالج میں تھا، ہمیں اگر اچھے مارکس ملنا چاہیے تو ہم ریفر کرتے تھے کتاب پروفیسر کیتھ مور کی، ڈیولپنگ ہیومن۔ اگر جسٹ پاس ہونے گئے تو ہم ریفر کرتے تھے اندربیر سنگھ، جسٹ پاس ہونے گئے۔ ایمبریولوجی میں اگر ہم اچھے مارکس چاہتے ہم ریفر کرتے تھے کتاب پروفیسر کیتھ مور کی، ڈیولپنگ ہیومن۔ جب میں میڈیکل کالج میں تھا اس وقت مجھے کتاب نہیں ملی۔ تو 3rd ایڈیشن، ان نے نئی چیز جو ملی قرآن اور حدیث کے ذریعے، انہیں اپنی کتاب میں داخل کی، جس کے لیے انہیں ایوارڈ ملا تھا بیسٹ میڈیکل بک ریٹن بائی سنگل آتھر ان دیٹ ایئر، سب سے بہترین طب کی کتاب جو کسی ایک لیکھک نے لکھی۔ اور یہ کتاب کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں، کہ ہم نے انسان کو بنایا علقہ سے، علقہ سے بنایا مدغہ، کچھ اعضاء بنے ہوئے، کچھ نہیں بنے ہوئے، سم آرگن فارمڈ، سم ناٹ فارمڈ۔ جب یہ آیت کا ترجمہ دکھایا گیا تھا پروفیسر مارشل جانسن کو، جو تھامس جیفرسن یونیورسٹی فیلاڈیلفیا USA کے جو ڈین تھے، انہوں نے کہا
اگر اس مرحلے پہ ہم کہیں گے کہ یہ پورا انسان ہے, پورے اعضا بنے ہوئے ہیں, تو غلط ہے, کچھ اعضا نہیں بنے. اگر ہم کہیں گے یہ پورا انسان نہیں ہے تو یہ غلط ہے کہ کچھ اعضا بنے ہیں. تو قرآن مجید میں جو تفصیل سے ذکر آتا ہے کہ سم آرگن فارمڈ سم ناٹ فارمڈ, اس سے بہترین ڈسکرپشن کوئی میڈیکل کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی. پارٹلی فارمڈ اینڈ پارٹلی انفارمڈ, سم سیل ڈیفرینشیٹڈ سم انڈیفرینشیٹڈ. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف اور 2 سائنٹیفک حقائق کو پیش کروں گا میں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ قیامہ میں, سورہ نمبر 75, سورہ نمبر 75, آیت نمبر 3 اور 4 میں, انکار کرنے والے جب کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالی آخرت کے دن میں ہماری ہڈیوں کو کیسے جوڑے گا. ہم جانتے ہیں مرنے کے بعد دفن ہو جاتے, ہڈیاں مٹی میں مل جاتی ہے, ڈسنٹیگریٹ ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے ہڈیوں کو کیسا اکٹھا کرے گا, کیسے ہمیں پہچانے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا, لیکن آپ کی انگلیوں کے پور پور کو پھر سے بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہڈیوں کو صرف اکٹھا نہیں کر سکتا, لیکن آپ کی انگلیوں کے پور پور کو پھر سے اکٹھا کر سکتا ہے. سن 1880 میں سر فرانسس گولڈ نے ایجاد کیا فنگر پرنٹنگ میتھڈ, اور کہا کہ کروڑوں لوگوں کے درمیان 2 لوگ میں یکساں فنگر پرنٹس نہیں ہیں. اور آج ہم فنگر پرنٹنگ میتھڈ استعمال کرتے ہیں مجرم کو پکڑنے کے لیے. انٹرپول کرتی ہے, پولیس کرتی ہے, CID, FBI, CIA, جاننے کے لیے مجرم کون ہے. جو 1880 میں ہم نے جانا 130 سال پہلے, 1400 سال پہلے قرآن میں لکھا, ہڈیوں کو تو چھوڑو, ہم آپ کے انگلیوں کے پور پور کو اکٹھا کر سکتے ہیں. میں تقریر کے آخری میں پروفیسر تغڑ تقوی شعراء کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم طبیب پہلے یہ سمجھتے تھے کہ درد کا احساس کرنے کے لیے دماغ کافی ہے, برین از سفیشینٹ فار ریئلائزنگ دا پین. ابھی سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتا لگتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ریسپٹرز ہے, درد کا احساس کرنے کے آلہ ہے, ریسپٹرز ہے, جو بہت ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لیے, جس کے بنا انسان درد کا احساس نہیں کر سکتا. اسی لیے جب کوئی انسان جل جاتا ہے, جب کوئی انسان زخمی ہو جاتا ہے جلنے کی وجہ سے, اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر ایک سوئی لیتا ہے اور اس جلے ہوئے حصے کو چبوتا ہے. اگر مریض کو درد ہوتا ہے ڈاکٹر خوش ہے, پین ریسپٹرز انٹیکٹ, پین ریسپٹرز محفوظ ہے. اگر مریض کو درد نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کو افسوس ہوتا ہے, پین ریسپٹرز ختم ہو چکے ہیں, مر چکے ہیں. آج ہمیں پتا چلا کہ پین ریسپٹرز بھی ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لیے. قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4, آیت نمبر 56 میں, آیت نمبر 56 میں, جو لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم آخرت میں آگ میں ڈالیں گے, اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے کہ جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں, انکار کرتے ہیں, ہم ان کو آخرت میں آگ میں ڈالیں گے, اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ریسپٹرز ہے, اگر پین ریسپٹرز مر گئے تو درد کیسا ہوگا, تو درد کا احساس دلانے کے لیے نئی چمڑی دیں گے, جلیں گی نئی چمڑی دیں گے. پروفیسر تغڑ تقوی شعراء وہ ڈین ہیں ایک میڈیکل کالج کے یونیورسٹی تھائی لینڈ میں, اور انہوں نے کئی سال بتائے پین ریسپٹرز پہ تحقیق کرنے میں. جب ان کو یہ ترجمہ دیا قرآن مجید کی آیت کا, انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ کتاب 1400 سال پہلے پین ریسپٹرز کے بارے میں ذکر کر رہی, ہم نے تو آج ہی نہیں جانا. وہ ماننے سے انکار کیے. پھر اس کے بعد جب تحقیق کی, دوسرے سائنٹسٹ, سائنسداں سے چیک کیا کہ ترجمہ صحیح تھا, اتنے متاثر ہوئے کہ 8ویں کانفرنس ریاض میں, سائنٹیفک سائنس آف قرآن میں, اس کانفرنس کے بیچ ہی
प्रोफेसर तगा तगा शौन ने शहादत दी और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ना कोई माबूद अल्लाह के अलावा, और उसके आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह डॉक्टर जाकिर नायक साहब। हम उनसे मालूमाती तकरीर समाअत कर रहे थे। साइंस की तरक्कियात को देखकर लोगों ने महसूस किया कि अब तो मजहब का जनाजा निकल जाएगा, वो बेनामो निशान हो जाएगा। लेकिन हमने सुना और हमें मालूम हुआ कि साइंस ने मजहब को मजीद ताकत पहुंचाई। गालिब ने इस पर एक शेर कहा था कि थी खबर गर्म के उड़ेंगे पुरजे, थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुरजे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा न हुआ। लोग सोचते थे कि मजहब का जनाजा निकल जाएगा साइंस आने के बाद, लेकिन कोई तमाशा नहीं हुआ, बल्कि साइंस ने मजहब को मजीद ताकत पहुंचाई और मजीद तायीद किए। अब हम इस इजलास के दूसरे सेशन की शुरुआत करते हैं। ये सवाल व जवाब का सेशन है जिसमें आप मुकर्रिर से सवाल कर सकते हैं और मुकर्रिर इंशाअल्लाह आपके सवालात के जवाबात देंगे। इस सवाल जवाब के सेशन को दिलचस्प और कामयाब बनाने के लिए कुछ कवायद व उसूल का ख्याल रखना हम में से हर एक के लिए जरूरी है। सवालात करने वालों के लिए 3 माइक का इंतजाम किया गया है। एक माइक मेरे बाईं जानिब यानी स्टेज के बाईं तरफ, और एक माइक सेंटर में बीच की तरफ, और एक माइक खवातीन के शोबे में रखा गया है। हर सवाल करने वाले या सवाल करने वाली के लिए जरूरी है कि सबसे पहले अपना नाम और पेशा यानी प्रोफेशन बताएं। सवाल करने में गैर मुस्लिम भाइयों को तरजीह दी जाएगी, उनको पहले मौका दिया जाएगा और उन्हें इस्लाम के मुतालिक सवाल करने की पूरी आजादी हासिल होगी। सवाल करने में इख्तिसार से काम लें, छोटा सवाल करें। कोशिश ये करें कि सवाल से पहले कोई बातचीत न हो, कोई लंबी गुफ्तगू न हो, बल्कि नाम और प्रोफेशन बताकर, पेशा बताकर फौरन सवाल शुरू कर दें। हमारे मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि उनके सवालात टॉपिक और उन्वान से मुताल्लिक हों। आज की तकरीर का उन्वान है, टॉपिक है कुरान और जदीद साइंस। इख्तलाफी और फिक़ही सवालात करने की बिल्कुल इजाजत नहीं दी जाएगी। एक वक्त में एक ही सवाल की इजाजत होगी, दूसरे सवाल के लिए फिर कतार में खड़ा होना पड़ेगा। अगर सवाल गैर जरूरी हुआ तो उसे रद्द करने का मुझे पूरा इख्तियार हासिल होगा। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात इन उसूलों को सामने रखते हुए सवाल और जवाब के इस दिलचस्प सेशन को कामयाब बनाने में हमारी हर तरह से मदद करेंगे। माइक नंबर 1 में अगर कोई गैर मुस्लिम भाई हो तो मैं वॉलंटियर हजरात से गुजारिश करूंगा कि वो उनको मौका दें। दिलीप कलंत्री, आई एम अ बिजनेसमैन। मेरे काफी मुस्लिम फ्रेंड्स थे, वो अक्सर कहते थे मुझे कि इस्लाम में ब्याज से धंधा, मतलब पैसा लेके धंधा करना गलत है। मुझे अक्सर विचार आता था कि ये कैसे डेवलपमेंट होगा, लेकिन आज का प्रेजेंट सिनेरियो पूरे दुनिया का देखते हुए एक मानना पड़ रहा है कि जिसने अपना घर गिरवी रख के कर्ज लिया और प्रॉफिट जिसमें मिलता है उस शेयर बाजार में लगाया, उनका घर भी तबाह हो गया। ये जो साइंस आज आपने बताया कि इस्लाम एक साइंस है, जैसे साइंस के ऊपर भी काम करता है, तो ये जो बात उन्होंने आज के 1400 साल पहले अगर कही होगी कि ब्याज लेना गलत है, हराम है, उसके पीछे इसकी क्या फिलॉसफी थी, ये मैं जानना चाहूंगा सर। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि इस्लाम में उनके बहुत से दोस्त, मुसलमान दोस्त कहते हैं कि ब्याज लेना हराम है। वो ये नहीं जानते थे क्यों हराम है, लेकिन अभी पता चला कि जो दुनिया की हालत है इकोनॉमिक मेल्टडाउन में, वो जानना चाहते क्यों ये हराम है। और कुरान मजीद में कम से कम 8 जगह लिखा है ब्याज के बारे में। तो ब्याज लफ्ज है अरबी में रिबा, सूरह निसा में, सूरह इमरान में, और कहा गया है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 278 और 279 में कि आप ब्याज से दूर हो, और जो कोई ब्याज से दूर नहीं होगा अल्लाह और अल्लाह के रसूल उन पर ऐलान जंग करेंगे। ब्याज इतनी बुरी बात है, गुनाह कबीरा है, और गुनाह कबीरा में इमाम अज़हबी ने उसे 11वें नंबर पर रखा।
70 गुनाह कबीरा में 11वें नंबर पे रखा। भाई साहब पूछे क्यों बुरा है? क्योंकि ब्याज से अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब बनता है। अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब बनता है। आमतौर पे आप जब लोन लेने जाएंगे तो गरीब आदमी को लोन कहाँ मिलता है, और अमीर आदमी बताएगा मेरे पास ये, मेरे पास वो है, तो उसको लोन मिलता है। तो अमीर और अमीर बनता है, गरीब और गरीब बनता है। इसीलिए कुरान में सूरह अल हशर में सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते कि ज़कात दो ताकि दौलत इंसानों के बीच घूमे, सिर्फ अमीरों में नहीं रहे। और ब्याज से क्या होता है? इन इस्लामिक फिलॉसफी हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। मुनाफा और नुकसान को हम बांटेंगे। मुनाफा और नुकसान बांटने से पूरी इकोनॉमी तरक्की करती है। और ब्याज से आप बैंक में ब्याज लेते हैं, मुनाफा या नुकसान 8%, 10%, 12% आपको देना ही देना, नुकसान या मुनाफा। लेकिन आप देखते शेयरिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर नुकसान हुआ तो हम नुकसान शेयर करेंगे, प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट शेयर करेंगे। ब्याज में क्या होता है? मिसाल के तौर पे बैंक में, मैं एक लंबी तकरीर दे चुका हूं इस पे, अभी वक्त नहीं है, सिर्फ ये बोलूंगा कि ब्याज में क्या होता है। मिसाल के तौर पे बैंक ए के पास सपोज 100 रुपया है, वो बैंक बी को 10 रुपया रख के 90 रुपया देती है बैंक बी को। बैंक बी उसमें से 9 रुपया रखता है, बाकी का 90% देता है बैंक सी को। बैंक सी 10% रखती, 90% रखती डी को, डी देता ई को। तो लोग कहते हैं मार्केट में हजारों रुपये है कितने? 100 रुपया। तो आज की तहकीक कहते हैं मार्केट में फ्लोट हो रहा है $6 ट्रिलियन, है तो कुछ नहीं, बहुत कम फ्लोट हो रहा है $6 ट्रिलियन। एक जन बैठता है, सब लोग बैठने शुरू होते। लीमैन ब्रदर्स, कौन सोच सकता था कि लीमैन ब्रदर नंबर 1 बैठ जाएगा? उसके बाद सिटी ग्रुप, एक बेटा, सब बैठते गए पूरी दुनिया में एक के बाद एक। तो क्योंकि इट डजंट इंप्रूव द सोसाइटी। इस्लामिक वे के अंदर जांच पड़ताल होती, किसको लोन देना किसको नहीं देना, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है। सन 1980 में बैंक फंड करती थी गैम्बलिंग डेन को, शराब खाने को, कॉमन हो गया। इसके बारे में अगर तकरीर मेरी सुनेंगे, इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रोमलगेटेड बाय द कुरान, रिबा किस तरीके से हराम है, उसके ऊपर तकरीर मैंने दी है। अगर वो सुनेंगे उसमें और डिटेल में मैं तस्करा कर रहा हूं क्यों इंटरेस्ट हराम है। लेकिन इन शॉर्ट, वापिस से आज जापान, अमेरिका सेंडिंग एम्बेसडरीज इस्लामिक बैंक के बारे में जानने के लिए। हमारी गवर्नमेंट के पास हम गए थे, मैं फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनसे जिक्र किया था कि अब इस्लामिक बैंकिंग क्यों नहीं शुरू? इंशाल्लाह करेंगे, जब मेरी मुलाकात हुई थी जद्दा में। लेकिन आरबीआई परमिशन नहीं दे रही है क्योंकि उन्हें तहकीक नहीं की। इंग्लैंड दे चुकी है, कई ममालिक दे चुके। इंडिया भी अगर इस्लामिक बैंक को जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग है, अगर उसकी इजाजत दी तो इंशाल्लाह इंडियन इकोनॉमी भी बढ़ेगी इंशाल्लाह। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। माइक नंबर 1 में कोई गैर मुस्लिम भाई है तो उनको मौका दीजिए। कृष्ण गोपाल सिंह, पत्रकार। मैं विद्वान श्री नाइक साहब से ये जानना चाहूंगा कि आज के आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है? भाई साहब ने सवाल किया है कि आज के आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है, और मैंने एक तकरीर की है अंग्रेजी में भी, इज टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, और पूना में भी उर्दू में, हिंदी में। क्या आतंकवाद मुसलमान की विरासत है? कि अक्सर लोग समझते हैं आतंकवाद मतलब मुसलमान होना जरूरी है। और एक कहावत थी कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान। तो इस जुमले की वजह से मैं तकरीर की थी, वक्त की किल्लत है अभी। लेकिन आपने कहा कि आतंकवाद पर इस्लाम का क्या नजरिया है। कुरान मजीद में साफ अल्फाज में लिखा है, सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, सिर्फ कत्ल के बदले कत्ल, और अगर वो इस जमीन पे फसाद फैला रहा है, इन दो वजह के अलावा कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, गोया कि ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल करता है। कोई भी इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, मासूम, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो। अगर कोई इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, अगर मासूम इंसान का कत्ल करता है तो कुरान की आयतें गोया कि वो सारी इंसानियत का कत्ल कर रहा है। और अगर
وہ ایک معصوم انسان کی جان بچاتا ہے، چاہے مسلمان یا غیر مسلمان ہو، گویا کہ وہ ساری انسانیت کی جان بچا رہا ہے۔ تو مختصر سا یہ جواب ہے، اگر کوئی معصوم لوگ کا قتل کر رہا ہے اسلام میں حرام ہے۔ مثال کے طور پہ 9/11 3,000 سے زیادہ لوگ کا قتل ہوا ٹوئن ٹاور کے اٹیک میں، جو لندن بامبنگ ہوئے 50 سے زیادہ لوگ مرے، جو بامبے کے اندر ٹرین بم بلاسٹ ہوا 180 سے زیادہ لوگ مرے۔ معصوم انسان کا قتل کرنا حرام ہے۔ یہ سارے جتنے اٹیکس تھے کس نے کیا میں جانتا نہیں ہوں، میڈیا کہتی ہو سکتا ہے مسلمان، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جس نے بھی کیا اس نے غلط کیا، چاہے وہ مسلمان نے کیا غیر مسلمان نے کیا، لیکن اب تک یہ سارے اٹیکس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی بھی گورنمنٹ کے پاس، نہ USA کے پاس، نہ UK کے پاس، نہ انڈیا کے پاس۔ پرائم سسپیکٹ کہتے ہیں، لیکن جس نے بھی یہ قتل کیا چاہے مسلم ہے غیر مسلم ہے وہ حرام ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ ہزاروں لوگ جب افغانستان میں ان کا قتل ہوا بم کے ذریعے، پلین کے ذریعے بم گرائے گئے، وہ بم جا کے نیچے اور بم بنتے ہیں۔ عراق میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا، افغانستان میں، عراق میں، یہ بڑے دہشت گرد اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا جو گجرات میں ہوا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ 9/11 کو آپ غلط کہو، ٹرین بامبنگ ان لندن غلط کہو، جو بامبنگ بامبے میں ہوئی وہ غلط ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہو کہ افغانستان میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے، عراق میں جو لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے، جو معصوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے پیلسٹائن میں وہ بھی غلط ہے۔ ہمیں ڈبل سٹینڈرڈ نہیں کرنا چاہیے۔ پیلسٹائن میں ہو رہا ہے، معصوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے، بچے لوگ کا قتل کیا جا رہا ہے، وہ UN نہیں بولتی ہے دہشت گرد، کیوں؟ ڈبل سٹینڈرڈ۔ تو جو بھی معصوم انسان کا قتل کر رہا ہے چاہے وہ مسلمان یا غیر مسلمان ہو وہ دوشی ہے اور حرام ہے، اسلام اس کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ جی بھائی صاحب، مائک نمبر 2 سے سوال۔ नमस्कार साहब, मैं कांति भाई गांधी, चेयरमैन सासपीरा पावरलूम सेंटर। मेरा सवाल सिर्फ एक ही है, जिहाद का एक्चुअल मीनिंग क्या है और जिहाद के नाम पे जम्मू कश्मीर में जो आज खून खराबा हो रहा उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? भाई साहब ने एक बहुत अहम सवाल पूछा। आज की तारीख में सबसे बदनाम लफ्ज इस्लाम में है वो है लफ्ज जिहाद, और जिहाद के बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमी है सिर्फ गैर मुसलमानों को नहीं मुसलमानों को भी। अक्सर लोग समझते हैं कि जिहाद की मानी कोई भी मुसलमान अगर झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, चाहे जाति फायदे के लिए हो, चाहे अपने नाम के लिए हो, चाहे जमीन के लिए हो, चाहे पैसा के लिए हो, वो है जिहाद। जिहाद के मानी ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी वजह से लड़ाई कर रहा है, चाहे माल के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, चाहे जगह के लिए हो। जिहाद की मानी वो अरबी लफ्ज आता है जहदा से, मानी जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। इस्लाम के पस मंजर में जिहाद की मानी है अपने नफ्स से जिद्दोजहद करना, इविल इंक्लिनेशन के अगेंस्ट। जो अपना नफ्स बुरे चीजें चाहता है अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद करने को कहते हैं जिहाद। अगर आप माशरे को सुधारने के लिए जिद्दोजहद कर रहे उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप सेल्फ डिफेंस में लड़ रहे हैं उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप ऑपरेशन के खिलाफ झगड़ा कर रहे उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी है जिद्दोजहद करना। और अक्सर मीडिया में कहा जाता है जिहाद की मानी होली वॉर। सिर्फ गैर मुसलमान ने, कई मुसलमान भी इन्वर्टेड कॉमर्स में अपने आप को स्कॉलर समझते हैं, जिहाद का तर्जुमा करते होली वॉर। बिल्कुल गलत है। होली वॉर अरबी में हर्ब मुकद्दसा, और आप कुरान मजीद उठाओ, कहीं भी कुरान मजीद में हर्ब मुकद्दसा नहीं लिखा है, कोई भी हदीस में नहीं लिखा है। जिहाद के मानी होली वॉर नहीं है, पाक जंग नहीं है। ये लफ्ज होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रिश्चियन क्रूसेडर्स के लिए। जब क्रिश्चियन क्रूसेडर्स क्रिश्चियनिटी के नाम पे हजारों लोग का कत्ल किए उसे कहते थे होली वॉर। आज वो इस्तेमाल हो रहा है मुसलमान के लिए। जिहाद डजंट मीन होली वॉर। आपने कहा कि कश्मीर में जो हो रहा है मारना, लड़ना, झगड़ना, क्या जिहाद है? अगर वो जिद्दोजहद कर रहे हैं,
قرآن و حدیث کے مطابق اپنے نفس کے خلاف جو غلط چیز ہے اس کے خلاف معاشرے کو سدھارنے کے لیے، تو وہ صحیح جہاد ہے. اور جہاد دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے. دوسرا جہاد ہے جہاد فی سبیل شیطان، تو شیطان کے راہ میں جہاد کرنا، جدوجہد کر رہے معاشرے کو بگاڑنے کے لیے، اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل شیطان. ہر مسلمان کو کرنا چاہیے جہاد فی سبیل اللہ، جدوجہد قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، میں نے کوئی انٹرویو لیا نہیں ان کا، جو میں پریس میں سنتا ہوں، میں اس کی تحقیق نہیں کیا ہوں. قرآن میں لکھا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں، جب بھی کوئی معلومات آپ تک پہنچتی ہے اس کی تحقیق کرو تیسرے کو پہنچانے کے پہلے. میں تحقیق نہیں کیا ہوں اس لیے کہہ نہیں سکتا ہوں کون سا جہاد ہے. لیکن یہ جو لڑنے جھگڑنے کی بات ہو رہی ہے، جو لوگ اکثر مسلمان کو دوشی ٹھہراتے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مہابھارت پڑھی؟ مہابھارت میں لڑنے جھگڑنے کے منتر قرآن سے کئی گنا زیادہ ہے. مہابھارت میں لڑنے کے شلوک منترا قرآن مجید سے کئی زیادہ ہے. بھگوت گیتا ایک مہابھارت کا حصہ ہے، 18 جز 18 چیپٹرز انوشاسن پرو کے، جس میں شری کرشن ارجن کو ایڈوائز دیتے ہیں، سمجھاتے ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 1 منترا نمبر 43 سے 46 تک کے، ارجن کہتا ہے اپنے جو ہتھیار ہے زمین پہ رکھ کے، ارجن کہتا ہے کہ میں اس میدان جنگ میں نہتا مرنے کو پسند کروں گا بنسبت اپنے رشتہ داروں سے لڑوں اور جھگڑا کروں. چند شلوک بعد بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 2 اور 3 شری کرشن کہتے ارجن ہاؤ کین یو بی سو امپورٹنٹ. ہندی میں ترجمہ کروں گا، آپ نپنسک کیسے بن گئے؟ شتریہ کا دھرم ہے لڑنا، اور آپ اگر لڑیں گے تو آپ جائیں گے سورگ میں. بھاگیوان ہے وہ شتریہ. بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 31. بھاگیوان ہے وہ شتریہ جس کو لڑنے کا موقع ملتا ہے. تو کیا بھگوت گیتا غلط ہے؟ اس پس منظر میں ہم جانتے ہیں کہ یہاں شری کرشن کہہ رہے ارجن سے حق کے لیے لڑو. میں اگر یہ کہوں گا کہ بھگوت گیتا کہتا ہے، شری کرشن کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کا قتل کرو، یہ شیطانی حرکت ہے، پس منظر کے خلاف ہے. اگر میں ایسا کہوں گا کہ شری کرشن کہہ رہے ارجن سے رشتہ داروں کا قتل کرو، تو یہ شیطانی حرکت ہے. میں طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کا، میں بھگوت گیتا پڑھ چکا ہوں. اس کا پس منظر یہ ہے، شری کرشن کہہ رہے کہ حق کے لیے، سچائی کے لیے لڑو، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہو. تو صحیح ہے، اسی کا ذکر قرآن میں ہے. جتنے آیت ارون شوری اور جو اسلام کے اینیمیز ہے جو کوٹ کرتے، پس منظر میں وہ حق کی لڑائی ہے. جس طریقے سے بھگوت گیتا مہابھارت میں کئی زیادہ قرآن سے زیادہ لڑنے کی آیت ہے. تو اسی لیے جب پس منظر دیکھتے پتا چلتا ہے اس کتاب میں کیا لکھا گیا ہے. تو اس پس منظر میں میں بھگوت گیتا کے ساتھ ہوں جب وہ کہتے لڑنے کے لیے کہ حق کے لیے رشتہ دار سے بھی لڑو. وہی آیت قرآن میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں، یا ایھا الذین آمنو، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 135 میں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ کے لیے حق کی گواہی دو. حق کے لیے بی وٹنس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، چاہے وہ اپنے آپ کے خلاف ہو، چاہے آپ کے والدین کے خلاف ہو، امیر یا غریب. مطلب اگر گواہی دینے کے حق کے لیے چاہے خود کا بھی نقصان ہو پھر بھی حق کی گواہی دو. تو یہ تھا ان شارٹ اباؤٹ جہاد. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن.